الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله عز وجل في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَهْدِيُّ مِنْ عِتْرَتِي صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم محترم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، جو موضوع اس وقت میں ہم سب کو سننا ہے، سمجھنا ہے، وہ موضوع موجودہ حالات کے اعتبار سے بہت ہی اہم موضوع ہے، لیکن وقت بہت کم ہے۔ عصر تک آپ کو مجھے برداشت کرنا ہے۔ آپ بولیں گے کہ عصر تک برداشت بھی کرنا ہے، وقت بھی کم ہے بول رہے ہیں۔ واقعتاً وقت بہت کم ہے۔ بات شروع ہو تو تھوڑی سی بات ہم آپس میں بھی کر لیں۔ صبح سے ہم اور آپ الحمدللہ مسجد میں ہیں اور ایک فکر کے ساتھ میں آئے ہوئے ہیں، تو اب جو بات سننا ہے ہم کو عصر تک، تو وہ میں اکیلا بولوں گا نہیں، آپ بھی میرے ساتھ بولیں گے انشاءاللہ۔ بولو ہاں۔ اب دوپہر میں کیا کھائے؟ ارے بولو، اب بھی بولتے بولے نا انشاءاللہ، بولے نہیں بولے؟ پھر کیا کھائے جی اب بھی؟ زور سے ہاں، اب وہ ہضم ہونا نہیں ہونا؟ ہاں، ارے زور سے بولتے جاؤ۔ ہاؤ بولو۔ ارے تم لوگ نہیں بول رہے تو پھر میں کیسا بولنا جی؟ اب بیان نہیں ہے، یہ عصر تک جو ہے بیان نہیں ہے، کیا ہے؟ بات چیت ہے۔ کیا ہے؟ اور یہ جو اس کا نام کیا ہے؟ ختم نبوت ورکشاپ۔ ختم نبوت ورکشاپ میں کیا ہوتا؟ عام طور پہ جو جلسے ہوتے تو اس میں کیا کرتے؟ ایک مول صاحب بولتے، پورے جنے سنتے، سب جنے سنتے۔ ورکشاپ میں کیا ہوتا؟ مول صاحب بھی بولنا، آڈینس بھی بولنا۔ بولیں گے؟ بولو انشاءاللہ۔ تو ادھر والے بھی ذرا ادھر آ جاؤ، سرکنا ادھر والے بھی۔ اب بریانی کھا کے ہے تو کیسا دل بولا بیٹھو، کیسا دل بولا بیٹھو۔ ٹیکا لینا دل بولا بنداس ٹیکا لیو، مسئلہ نہیں ہے۔ لیٹ کے سننا دل بولا تو بھی لیٹ کے سنو، اب پرابلم نہیں ہے، مگر ایک کنڈیشن ہے۔ کیا؟ یہاں سے جانا نہیں۔ کیا ہے کنڈیشن؟ یہاں سے جانا نہیں۔ صبح میں تیسری تقریر ہوئی، کیا نام تھا فتنے کا؟ قادیانی۔ کیا نام تھا؟ ہر گھر میں، ہر مسجد میں قادیانیوں کا دفتر ہے، معلوم؟ ہر گھر میں
ہر مسجد میں، ہر فنکشن ہال میں قادیانیوں کا دفتر ہے، جانا لعنت بھیج کے آنا، جانا لعنت بھیج کے آنا۔ کون سا وہ ٹوائلٹ، اس کا نام ہے، اچھا کرتے سمجھے، قادیانیوں کا ہے وہ، جانا لعنت بھیجنا۔ تو شیطان کیا کرتا، ہر تھوڑی دیر کو یاد دلاتا لعنت بھیجیں گے کیا، ثواب کماتے کیا۔ تو شیطان کی ہر بات سننے کا، کون سی بھی سننا اس نہیں ہے، مگر آج وہ اس کی بھی نہیں سننا ہے، سنیں گے انشاءاللہ، نہیں سنتے بولو جی، ہاں تو یاد رکھیں گے نا سب باتیں انشاءاللہ۔ تو 3 باتیں آج ہم کو سمجھنا ہے، کتنے؟ نمبر 1 مہدی کون، نمبر 1، نمبر 2 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون، نمبر 3 دجال کون، نمبر 4 ان سب کے بارے میں ڈائیورٹ کرنے والا کون، ان سب کے بارے میں ڈائیورٹ کرنے والا کون۔ اب یہ 4 باتوں کو سمجھنے سے پہلے ایک بات سمجھو، کتنی بات؟ کیا ہے وہ بات؟ ہمارے نبی کون ہے؟ شاباش، ویری گڈ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سب کا ایمان ہے، کیا ایمان ہے ذرا سنو اچھے سے۔ نبی جو بولے، نبی بولو، نبی جو بولے، جیسا بولے ویسا ہوتا۔ نبی ذرا بولو کیا بولے، ویسا، پکا ایمان ہے نہیں ہے؟ ہر مسلمان کا ایمان ہے کیا؟ نبی جو بولے، جیسا بولے ویسا ہوتا، پکا نا؟ پھرتے تو نہیں نا تم لوگ؟ اچھا دیکھو کیا بولے، اللہ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے ختم ہونے یعنی قیامت کے آنے سے پہلے بہت سی باتیں بتائی ہیں، بہت سی باتیں بتائی ہے، اور ہر بات جتنی نبی نے بتائی سب سچی ہے، پکی ہے، اور یقیناً ہونے والی ہے نہیں ہے؟ ہر بات جو نبی بولے وہ ہونے والی ہے نہیں ہے؟ جیسے اللہ کے نبی نے کہا کہ قیامت کے آنے سے پہلے اس دنیا میں عورت مرد کے ساتھ کاروبار میں شریک ہوگی۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ عورت فیمیل میل کے ساتھ بزنس کرے گی، فیمیل میل کے ساتھ کہاں کر رہے نہیں کر رہے؟ آج شاپنگ مال میں دیکھو کاؤنٹر پہ کون ہے؟ اگر آدمی ہے تو عورت بھی بل دینے کے واسطے ہے۔ شاپ کیپر دیکھو کون ہے؟ لیڈیز بنڈیاں لے کے پھر رہے، کیا ہونا سر، کیا ہونا میڈم، ہے نہیں ہے؟ یہاں تک کہ ہماری اپنی بستیوں میں چھوٹی چھوٹی دکانوں کے اندر بھی میاں صاحب دکان کا مال لانے جا رہے تو بیگم صاحبہ بیٹھے ہوئے ہیں، ارے کہاں ہے انہوں سامان لانے کے دکان کا، ایسا کتنی دیر آدھے گھنٹے میں آ جاتے ہے نہیں ہے؟ اللہ کے نبی کیا بولے؟ عورت مرد کے ساتھ کاروبار میں شریک۔ پیٹرول پمپ پہ بھی دیکھ لو، اگر پیٹرول پمپ پہ گئے آدمی پیٹرول ڈال رہا تو عورت بھی پیٹرول ہے نہیں ہے؟ کیشیئر بھی عورت ہے نہیں ہے؟ تو جو نبی بولے، جیسا بولے ویسا ہو رہا نہیں ہو رہا؟ پکا؟ اچھا اسی طرح اللہ کے نبی نے ایک اور خبر دی، فرمایا اللہ کے نبی نے کہ قیامت کے آنے سے پہلے شراب عام ہو جائے گی۔ کیا عام ہو جائے گی؟ اب عام کا مطلب ہر جگہ اویلیبل، ہر جگہ کیسا اویلیبل؟ اس کو سمجھنے کے لیے، اس حدیث کا صحیح اندازہ لگانے کے لیے ذرا لاک ڈاؤن میں جائیں گے، بیک گراؤنڈ میں۔ کہاں پہ؟ لاک ڈاؤن میں پابندیاں تھے نہیں تھے؟ گھر سے باہر نکلنے کو پابندی، ترکاری لے کے جانا ہے تو پابندی، میڈیکل جانا ہے تو پابندی، چھوٹا بچہ رو رہا دودھ کا ڈبہ لینا ہے تو۔ مگر جتنے قطب مینارہ تھے جھومتے ہوئے، ڈبے بنا کے لائنہ لگا کے پولیس والے ٹھہر کے دیے لوگ باٹلا، دیے نہیں دیے؟ لاک ڈاؤن میں کیا کرے پولیس والے؟ اپنی نگرانی میں ڈبے بنا کے
سب جھومتے میناروں کا انتظام کرے, جاؤ لیو جھومو, لیو جھومو, کرے نہیں کرے؟ اللہ کے نبی بولے شراب عام ہو جائے گی, کس قدر؟ اس قدر. تو نبی جو بولے, جیسا بولے ویسا ہو رہا. پکا کیا ہے یہ ہمارا؟ زور سے ادھر والے نہیں بول رہے ہیں, ان لوگوں نے کھلایا کیا کھانے کا ٹوکن نہیں ملا؟ ملا نہیں. پھر بولنا بھائی, سب جنے بولیں گے نا. اب ہضم کریں گے تو شام میں بھی ہضم کرانا ہے انشاءاللہ, بولو. تو ہمارا ایمان کیا ہے؟ نبی جو بولے, جیسا بولے ویسا پکا. 2 مثالیں بس ہے, ٹائم کم ہے نا, تو اور مثالیں تھے. اچھا چلو اور ایک مثال. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدر کی لڑائی جب ہوئی, اسلام کی پہلی لڑائی بدر کی, تو حضور نے لڑائی شروع ہونے سے پہلے صحابہ کو بتایا, خبر دی. کیا خبر دی اللہ کے نبی نے؟ کہ جب لڑائی شروع ہوگی تو تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے ابو جہل کی لاش یہاں پڑی ہوگی. جگہ بتائے اللہ کے نہیں, ابو جہل کی لاش اس پلیس پر ہوگی. اور دوسرے دشمن کا نام لے کر بتایا کہ اس کی لاش یہاں ہوگی. جب بدر کی لڑائی ہوئی اور مسلمانوں کو فتح ملی, حضور نے جنگ جیتی, جہاں نبی نے اشارہ کیا تھا کہ ابو جہل کی لاش یہاں ہوگی, صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ابو جہل کی لاش وہیں تھی. جن جن کا نام لے کر حضور نے بتایا کہ یہاں اس کی لاش ہوگی, یہاں اس کی لاش ہوگی, ویسا ہی ہوا. اور ایک مثال, اللہ کے نبی نے ایک صحابی کے بارے میں فرمایا کہ میں تمہارے بارے میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہیں اور فلاں ملک کے ہیں. کہاں کے؟ ایک ملک کا نام لیا اللہ کے نبی, اور فرمایا کہ وہاں کے ملک کے سونے کے کنگن کہاں دیکھ رہا ہوں؟ تمہارے ہاتھوں میں. کس میں؟ مرد کے لیے سونا پہننا جائز ہے؟ مرد کے لیے سونا پہننا جائز ہے جی؟ ادھر والوں کا نہیں ہے, بولو پھر. نہیں ہے نا. لیکن اللہ کے نبی کی یہ پیشن گوئی اور یہ خبر بالکل پوری ہوئی کب؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. کب ہوئی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ ملک فتح ہوا, وہاں کے بادشاہ کا خزانہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لایا گیا, اور وہ سونے کے کنگن بھی لائے گئے جو حضور نے بتائے تھے کہ میں بادشاہ کے وہ سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں اور تم اپنے ہاتھوں میں اس کو پہنے ہوئے ہو, اس حال میں دیکھ رہا ہوں. یہ خبر اللہ کے نبی نے دی تھی. چنانچہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ ملک مسلمانوں نے فتح کیا اور وہ بادشاہ کے سونے کے کنگن لائے گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ صحابی کو بلایا, بٹھایا اور اپنے ہاتھوں سے سونے کا کنگن دیا اور کہا کہ اس کو پہنو. کیا کہا؟ اس کو پہنو. پہنایا اور فوراً اتار کے رکھ دیا اور کہا حضور نے خبر دی تھی کہ وہاں کے بادشاہ کے سونے کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہیں, بس نبی کی اس بات کو پورا کرنے کے لیے میں نے تم کو سونے کے کنگن پہنائے ہیں. نبی جو بولے, ذرا بولو, نبی جو بولے, جیسا بولے ویسا ہوا نہیں ہوا؟ قرآن میں بھی اللہ پاک یہ بول رہے نبیوں کے بارے میں. کیا بول رہے ہیں؟ ہمارے نبی جو بھی وعدہ کرتے ہیں, جو بھی بات بولتے ہیں, اللہ اس کے خلاف کرتے نہیں. اللہ تعالیٰ اس کے خلاف کرتے نہیں. تو ہمارا ایمان کیا ہے؟ نبی جو بولے, جلدی بولو, نبی جو بولے, جیسا بولے ویسا. اب ایک مثال, ایک مرتبہ اللہ کے نبی اپنی تمام بیگمات کے ساتھ, ازواج مطہرات کے ساتھ, ہماری ماؤں کے ساتھ, امہات المومنین کے ساتھ میں تھے. سب کو جمع کر کے ایک بات ارشاد فرمائی. کیا بات تھی؟ حضور فرمانے لگے تم تمام بیویوں میں مجھ سے سب سے پہلے وہ بیوی ملاقات کرے گی جس کا ہاتھ لمبا ہوگا. کیا خبر دے رہے ہیں؟ جلدی بولو, ٹائم نہیں ہے. تم نہ جلدی بولے تو جلدی سرکتی. تم نہ لیٹ لطیفہ بولتا ہوں, میں ڈبل لیٹ لطیف. کیا بولے اللہ کے نبی؟ تم بیویوں میں وہ بیوی مجھ سے ملاقات کرے گی پہلے جس کا. جیسے ہی اللہ کے نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی تو ازواج مطہرات نے, نبی کی بیویوں نے لکڑی منگائی اور ہاتھوں کو ناپنا شروع کر دیا. کیا کیا؟ ہاتھوں کو ماپے. تو اس میں سب سے زیادہ ہاتھ جو لمبا تھا
उनका नाम था हजरत सौदा रजी अल्लाह अन्हा, हमारी माँ है। क्या नाम था उनका? ये बहुत ही पॉइंट की बात मैं आपको बोल रहा हूं, दिल में बिठा लेना है, दबा के घीटी मार लेना है ये बात को। क्या है? फिर से बोलो, क्या बोले अल्लाह के नबी? तुम में वो औरत, वो बीवी मुझसे मुलाकात करेगी सबसे पहले मेरे इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद, जिसका, तो तमाम बीवियों ने लकड़ी मंगाकर हाथ को नापा, तो किसका हाथ लंबा था? तो इंतकाल किसका पहले होना है नबी की बीवियों में? हजरत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा। बोलो एक बार, हजरत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा का इंतकाल होना चाहिए, इसलिए कि हाथ उन्हीं का लंबा है। लेकिन हुजूर के इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद सबसे पहले जिस बीवी का इंतकाल हुआ, उस बीवी का नाम, हमारी मां का नाम हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा है। किसका इंतकाल पहले हुआ? हजरत। हुजूर क्या फरमाए? कौन सी बीवी पहले मुलाकात करेगी? जिसका हाथ, तो किसका होना था इंतकाल? हजरत। मगर हुआ किसका? हजरत। तो अब बोलो हमारा ईमान क्या है? नबी जो बोले, जैसा बोले वैसा, या हुआ? या हुआ नहीं हुआ? दिल तो बोल रहा हुआ, अकल बोल रही है ऐसा नहीं दिख रहा ना मौलवी साहब, है नहीं है। नहीं हुआ बोले तो ईमान गया, नहीं हुआ बोले तो ईमान गया। तो दिल बोल रहा हुआ, अकल क्या बोल रही? नहीं हुए वैसा दिख रहा ना जी, कैसा फिर? है नहीं है। हाथ तो लंबा था, बीवियां मापे, लकड़ी लाके मापे, तो हजरत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा का लंबा था हाथ, तो इंतकाल भी उनका ही छोना था, नहीं हुआ। दूसरी बेगम का हो गया, उनका नाम हजरत ज़ैनब। अब यहां क्या दिख रहा? जब से नबी जो बोले, जैसा बोले वैसा होता बोल के बोल साहब बोल लिए, अब बोलो बोल तो नहीं बोल रहे। तब क्या हो गए? अटक गए। क्या हो गए? अटके न अटके। भटकाने वाले ऐसी ताके भटकाते, भटकाने वाले ऐसे पॉइंट्स पे लाके अटकाते। यहां अलाने के बाद अब हमारे दिमाग का ब्रेन वॉश करते। क्या बोल के? समझो नबी जो बोले, जैसा बोले वैसा नहीं होता। समझा रहे बच्चों को। क्या समझा रहे? नबी जो बोले, जैसा बोले वैसा नहीं होता। होता तो यहां होना था, कहते होता तो यहां पे भी होना था, यहां हुआ, अटक गए। फिर दुश्मन क्या बोल रहा है? यहां पे नहीं हुआ, कहते। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तब हमको एक चौथी बात बढ़ाना है। क्या बोल के? सुनो फिर से पूरा जुमला। नबी जो बोले, जैसा बोले वैसा ही होता है, चाहे मेरी समझ में आए चाहे मेरी समझ में ना आए। चाहे मेरी समझ में आए या मेरी समझ में ना आए, मेरा ईमान है। क्या ईमान है मेरा? नबी जो बोले, जैसा बोले वैसा ही होता है, चाहे मुझे समझ में आए ना आए। मेरा दिमाग छोटा, मेरा इल्म कुछ नहीं, मेरी हैसियत कुछ नहीं। मेरे नबी ने कह दिया है, समझ में आए तब भी मानूंगा, समझ में ना आए। यही मतलब है मुसलमान का। मुसलमान का मीनिंग क्या है? खुद को सरेंडर कर देना, खुद को हवाले कर देना। क्या मतलब? कि मैं अब आपका हो गया हूं, समझ में आया तो भी आपका हूं, समझ में नहीं आया तो भी। ये हमारा ईमान है नहीं है? फिर इसका क्या जवाब है? इसका क्या जवाब है? फिर नबी जो बोले, जैसा बोले वैसा होना ना, या नहीं हुए जैसा दिख रहा। तो एक मिसाल से समझेंगे बात। समझेंगे नहीं समझेंगे? बोलो जल्दी। किसको किसको नहीं समझना है हाथ उठाओ। अच्छा, किसको किसको समझना है हाथ उठाओ। अरे माशाल्लाह, बिरयानी असर कर रही, अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहली बात, अब यहां से मस्जिद से निकले, घर को जाने का है अपने को, कीला आके लग गया, फुस बोल के हवा निकल गई। फोन आया अम्मी का, कहां है बेटे? कई को देर हो गई। बोलते क्या बोलते हैं? गाड़ी में जा रहे थे। हाँ, क्या हो गया बोलते? गाड़ी क्या बोलते जी? क्या पंचर हो गई?
गाड़ी पंक्चर, गाड़ी हुई टायर हुआ, पंक्चर क्या हुई, टायर पंक्चर हुआ, मगर बोल रहे क्या है, नहीं है। अच्छा ठीक है, ऐसी दूसरी मिसाल क्या बोलते हैं अपन लोग, अपने पास हैदराबाद में बोलते इनका दिल बहुत बड़ा है। क्या है, इनका दिल, तो एक्सरे निकाल के देखे, इनका चिन्ना है, इनका पेद्दा है, इनका छोटा दिल है, इनका बड़ा दिल है, एक्सरे निकाले, फिर कैसा मालूम। यहां दिल बड़ा है तो हाइट में नहीं बोल रही, हाइट में बोल रही, विर्थ में बोल रहे हैं। हमारा हैदराबादी मुहावरा है ये, क्या कि नो दिलदार है जी, दिलदार है तो दिल बड़ा है बोलते हैं, दिलदार है तो दिल बड़ा है बोलते हैं। समझ में आ रही बात। तो हमारे पास हैदराबाद का मुहावरा क्या है, इनका दिल बड़ा है तो मतलब हाइट में साइज में नहीं, बल्कि इनका दिल लोगों के खैरात के वास्ते बड़ा है, मदद के वास्ते बड़ा है। इन्हों दिलदार आदमी है भाई, किसके भी वास्ते दिल में बुराई नहीं रख लेते। बहुत बड़ा दिल है आदमी का, गाली देते भी प्यार से मिलता, सलाम करके जाता, भाई क्या आदमी है, दिल बहुत बड़ा है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। इसी तरह बोले और एक मुहावरा है, अरे क्या आदमी है भाई, इसका हाथ सदा का खुला है। क्या बोलते हैं हैदराबाद में, इसका हाथ सदा का खुला है कहते। तो सबके हाथ यूं चिपक के है, इनका ऐसा खुला है। बोलो जी, हाथ खुला है क्या मतलब क्या है, सबके उंगलियां चिपक चिपक के, टेढ़े मेढ़े मुड़ मुड़ के है, टेपा मारे हुए है, गम चिपक के है, और बाकी सबके हाथ खुले, ऐसा है। क्या मतलब हाथ खुला है, हाथ खुला है का मतलब हैदराबाद में क्या होता, चैरिटी में, मदद के वास्ते, हर एक के लिए, जो आया भाई परेशान है, लो भाई जो होता मैं कर देता हूं, लियो जाओ। तो ऐसे आदमी को क्या बोलते हैं अपन, इनका हाथ खुला है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। इसी तरह अरबी जबान के अंदर भी हाथ लंबा है कि दो मीनिंग है। हाथ लंबा है कि कितने मीनिंग है, दो मीनिंग है। एक ओरिजिनल मीनिंग, एक सब मीनिंग। एक ओरिजिनल मीनिंग है और एक क्या है, सब मीनिंग। ओरिजिनल मीनिंग लंबा है मतलब माप के देख लो, लंबा है, छोटा है। सब मीनिंग अरबी जबान में क्या है, हाथ के लंबा होने से मुराद, जैसे हमारे हैदराबाद में हाथ खुला है, अरबी जबान में हाथ लंबा होने का मुराद लोगों को देने के वक्त में लंबा है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो जब यह मसला आया नबी की बीवियों में कि हमने तो हाथ को लंबा मापा था, तो हजरत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा का हाथ लंबा था, इंतकाल भी उनका होना था, लेकिन इंतकाल हो गया किसका पहले, हजरत ज़ैनब का। तो तमाम नबी की बीवियां परेशान हो गई और अम्मा जान हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास में पहुंच गई और फरमाया कि देखो आयशा क्या माजरा है, नबी जो बोले जैसा बोले वैसा होता, या नहीं हुए जैसा दिख रहा, क्या किस्सा है। अम्मा जान बोले नहीं, यहाँ पे हाथ का ओरिजिनल मीनिंग मुराद नहीं है, सब मीनिंग मुराद है। और वो क्या है, हम तमाम बीवियों में नबी की सबसे ज्यादा खैरात करने वाली हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा थी। सुभान अल्लाह बोलना जी, समझ में आ रही है ना बात। तो हजरत ज़ैनब, तो अब क्या हुआ, सही बात भी नहीं, नबी जो बोले जैसा बोले वैसा, यहां पे हुआ नहीं हुआ, चाहे समझ में आन दो अपने को, समझ में आ गई बात। अच्छा, ये कई को समझाया मालूम है, इसलिए बात समझाई जा रही है कि एक आदमी है जिसका नाम है, करंट चलेगा उसका नाम आते के हाँ? जैसा नाम आते कि करंट जा रहा ना, उन लोगों आते कि ईमान चल जा रहा। समझ में आ रही बात। एक आदमी है उसका नाम है शकील बिन हनीफ। कौन है, आजकल चूक उसके वीडियो चल रहे थोड़े दिनों से, वहां पकड़े गए, यहां पकड़े गए, इधर पकड़े गए, बल्कि उसके मानने वाले हमारे कॉलेज के बच्चों को, हमारे स्कूल के बच्चों को, कारोबारी बच्चों को, आईटी के स्टूडेंट्स को, आईटी में जॉब करने वालों को, और खास तौर पे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को इसी तरह की माइंड उनका तैयार कर रहे हैं कि नबी जो बोले जैसा बोले वैसा नहीं होता। देखो ये उसका एग्जाम्पल है। इस तरह उनको तैयार करते करते उलमा से दूर, मस्जिदों से दूर, अल्लाह वालों से दूर, दीनी मजलिसों से दूर, दावत से दूर, सबसे दूर कर दिए। क्यों, उनके दिमाग में पहले से ये थ्योरी बिठाई जा रही है, जहर घोला जा रहा है कि नबी जो बोले जैसा बोले वैसा नहीं होता।
اور ہمارا ایمان کیا ہے؟ نبی جو بولے جیسا بولے ویسا ہی، چاہے ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے۔ تو وہ لوگ ایک تھیوری تیار کرنے کے بعد اب سیکنڈ اسٹیپ پہ حضرت مہدی کون ہے ایسے ہی سمجھاتے ہیں کہ نبی جی نے جو علامت مہدی کے بارے میں بتائی ہے وہ مہدی کو علماء ڈھونڈ رہے ہیں، وہ کبھی مہدی آئیں گے نہیں، مہدی اوریجنل آ گئے لیکن علماء کو خبر نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ بولتے ہیں کہ دیکھو نبی جو بولے جیسا بولے ویسا نہیں ہوتا، اس لیے مہدی کو جہاں علماء ڈھونڈ رہے ہیں، امام صاحب ڈھونڈ رہے ہیں، مفتی صاحب ڈھونڈ رہے ہیں، خطیب صاحب ڈھونڈ رہے ہیں، امیر صاحب ڈھونڈ رہے ہیں، ذمہ دار ڈھونڈ رہے ہیں، MLA صاحب ڈھونڈ رہے ہیں، ان کو نہیں ملتا، انہیں کہیں کو انہیں ہماکنے ہیں، ہم پہچان لیے بلکہ بھٹکا رہے ہیں۔ آگئی بات سمجھ میں؟ تو یہ پہلا اسٹیپ ہے، اس کو ہمیشہ مرتے دم تک یاد رکھنا ہے، سینے میں باندھ لینا ہے، دل میں بٹھا لینا ہے۔ بٹھا لیں گے؟ ہاں، ٹائم تیزی سے بھاگ رہا، ایسا کہیں کو بھاگ رہا سمجھ میں نہیں آ رہا، شالا تو بھی ڈال کے رکا دینا اس کو۔ تو اب دیکھو آگے کی بات سنو، اسلام میں مہدی کون ہے؟ تو مہدی کو پہچاننے سے پہلے اللہ کے نبی نے حضرت مہدی کے دنیا میں آنے کی بھی کچھ باتیں بتائی ہے کہ کیا حالات ہوں گے کہ جب مہدی اس دنیا میں ظاہر ہوں گے۔ کیا ہوں گے حالات؟ میں وقت نہیں ہے، اس لیے تیزی سے آپ کو لے کے چل رہا ہوں۔ نمبر 1، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا میں مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے ملک شام، سیریا اور عراق، ان دونوں ملکوں پر پابندی لگ جائے گی۔ کیا لگ جائے گی؟ پابندی لگ جائے گی۔ اور یہ پابندی کس کی طرف سے لگے گی؟ علماء فرماتے ہیں کہ یہ پابندی عیسائیوں کی طرف سے، کرسچنز کی طرف سے ہوگی۔ اور آج ہم اپنی نگاہوں سے یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ سیریا پر بھی پابندی ہے اور عراق پر بھی پابندی ہے، اور یہ پابندی کس کی طرف سے ہے؟ عیسائی ملک کی طرف سے ہے۔ تو مہدی کے آنے سے پہلے ایک علامت کیا ہے؟ عراق پر اور سیریا پر پابندی لگے گی۔ نمبر 2، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے ایک دریا ہے، اس کا نام ہے فرات۔ کیا نام ہے دریا کا؟ فرات۔ کہاں ہے یہ دریا؟ یہ دریا بھی عراق کے بارڈر پر ہے، ترکی کے اوپر سے بہتا ہے، لیکن ہے کہاں پر؟ عراق کے پاس قریب میں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت حضرت مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے اس دریائے فرات میں سے سونے کا پہاڑ نکلے گا۔ کیا نکلے گا؟ کہاں سے؟ فرات کے دریا میں سے کیا نکلے گا؟ سونے کا پہاڑ نکلے گا۔ ابھی نکلا کیا؟ کسی کو فون آیا عراق سے، ترکی سے، پہاڑ سونے کا نکل کے آ جاؤ بول کے؟ ہاں، یہاں سمجھو ایک بات، جو لوگ ہمارے اسٹوڈنٹ، کیونکہ نوجوان بچے بھی ہیں ماشاءاللہ، اس لیے یہ بات سمجھا رہا ہوں، اور بچوں کے پیرنٹس بھی اس لیے بتا رہا ہوں، ہمارے بچے یوٹیوب پر جا کے قیامت کی نشانیاں، سائنس آف قیامہ کے نام سے گوگل پر سرچ کرتے ہیں، یوٹیوب پر سرچ کر رہے ہیں، فیس بک پر ڈھونڈ رہے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، دجال کب آئے گا، مہدی کب آئیں گے۔ تو وہاں پر جو لوگ یوٹیوب پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے بچوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اسلام کی صحیح تعلیمات سے دور لے جا رہے ہیں، وہ لوگ بھی یہ حدیث بتاتے ہیں کہ قیامت کے حضرت مہدی کے آنے سے پہلے فرات کے دریا میں سے سونے کا پہاڑ نکلے گا۔ اب اس حدیث کو وہ لوگ سمجھاتے ہیں کہ دیکھو یہاں سونے کے پہاڑ سے مراد پٹرول کا نکلنا ہے۔ کس کا نکلنا ہے؟ اور پٹرول عراق میں نکلا ہے، اور امریکہ کی جنگ اسی واسطے ہوئی ہے، یہ بھی سمجھایا جا رہا ہے۔ یہ صحیح ہے کیا بات؟ صحیح ہے؟ اگر کوئی بولے ہاؤ صحیح ہے، بولے تو پھر نبی جو بولے جیسا بولے ویسا کہاں ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہاں پر دریائے فرات میں سے سونے کا پہاڑ نکلے گا کا مطلب کیا ہے؟ ہم کو نہیں معلوم، ہم کو ہمارا ایمان ہے، نبی نے کہا ہے سونے کا پہاڑ نکلے گا تو سونے کا پہاڑ ہی نکلے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب یوٹیوب پہ بتا رہا ہے، گوگل پہ بتا رہا ہے، فیس بک پر آ رہا ہے کہ سونے کے پہاڑ سے مراد یہاں پر وائٹ پٹرول ہے، اور پٹرول ہے
تو سونے کا پیٹرول, وہاں پہ پیٹرول آ گیا, اس لیے دریائے فرات میں کیا نکل گیا جی, سونا. سونے سے مراد پیٹرول آ گیا ہے, حدیث پوری ہو گئی ہے. بہت بولنا صحیح ہے, بولو غلط. تو یہ نشانی پوری ہوئی کیا؟ نہیں. نمبر 3, اللہ کے نبی نے حضرت مہدی کے دنیا میں آنے سے پہلے تیسری نشانی بتائی. کیا بتائی؟ ذرا غور سے سنو. ایک خزانے کے پاس میں لڑائی ہوگی. ایک کون سا خزانہ؟ یا تو وہی دریائے فرات کا سونا, یا کوئی اور خزانہ. یا تو وہی دریائے فرات کا سونے کا پہاڑ, یا کوئی اور خزانہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک خزانہ نکلے گا اور اس کے واسطے ایک بادشاہ کے 3 شہزادے آپس میں لڑیں گے. کون؟ بادشاہ کے 3 شہزادے اس خزانے کو حاصل کرنے آپس میں لڑیں گے. اور کیا فرمایا آگے کا جملہ؟ وہ خزانہ شہزادوں میں سے کسی کو نہیں ملے گا. وہ خزانہ شہزادوں میں سے کسی کو نہیں ملے گا. اور چوتھی بات اللہ کے نبی نے اسی کے بارے میں فرمایا, اگر تم کو خبر ملے کہ خزانہ نکل چکا ہے, لوگ لینے جا رہے ہیں, خبردار تم اس میں سے کچھ بھی نہ لینا. کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ خبردار تم اس میں سے کچھ بھی نہ لینا. اگر یہاں پر خزانے سے مراد دریائے فرات کا سونے کا پہاڑ ہے اور یوٹیوب والے, فیس بک والے, گوگل والے اس کو پٹرول بتا رہے ہیں, تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس میں سے کچھ بھی نہیں لینا. اپنی ہر گاڑی میں پٹرول ہے, حضور بول رہے کچھ بھی نہیں لینا. پھر اپنی گاڑی میں پٹرول آ رہا نہیں آ رہا؟ تو یہ حدیث کا مطلب پٹرول ہے کیا؟ پٹرول نہیں ہے. تو تیسری نشانی کیا ہے؟ ایک خزانے پر جنگ ہوگی, شہزادے کتنے لڑیں گے؟ 3. وہ خزانہ کتنوں کو ملے گا؟ کسی کو نہیں. اگر ہم کو خبر ملے کہ فلاں جگہ خزانہ ہے تو جانا لینے, ویزا لگا کے نہیں جانا. اچھا گئے تو ملتا کیا؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جو جائے گا, اگر لڑنے کے واسطے 100 لوگ جائیں گے, 99 مر جائیں گے. کتنے؟ لیکن کسی کو خزانے کا کچھ بھی نہیں ملے گا. گئے بھی تو ملنے والا نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو نمبر 1, مہدی کے آنے سے پہلے کیا ہوگا دنیا میں؟ عراق اور سیریا پر پابندی. نمبر 2, دریائے فرات میں سونے کا پہاڑ نکلے گا. نمبر 3 سے 3 شہزادے لڑیں گے اور آپس میں ان کو کسی کو کچھ بھی نہیں ملے گا. نمبر 4, کسی کو خبر ملے گی, لینے جائے گا تو اس کو بھی نہیں ملے گا. نمبر 5, اگر 100 لوگ جائیں گے تو کتنے مر جائیں گے؟ 99 ہلاک ہو جائیں گے, ایک آدمی بچے گا, اس کو بھی نہیں ملے گا. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب اور ایک نشانی مہدی کے آنے سے پہلے اللہ کے نبی فرما رہے, ہم حج کو جاتے نہیں جاتے, عمرے کو جاتے نہیں جاتے, وہاں جانے کے بعد میں ایک جگہ ہے جو حاجی لوگ ان کو اچھے سے معلوم ہے, اور جو عمرہ پہ کبھی گھومنے گئے ادھر, وہاں پہ عمرہ کے بعد, عمرہ کرنے کے بعد مینا دیکھنے کے نکلیے, جب وزٹ کرے الگ الگ مقامات, تو وہاں ایک جگہ ہے اس کا نام ہے مینا. کیا نام ہے؟ مینا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مہدی کے دنیا میں آنے سے پہلے وہ مینا نام کا جو علاقہ مکے میں ہے وہاں پر بھگدڑ ہوگی. کیا مچے گی؟ بھگدڑ مچے گی. اور اس بھگدڑ کے نتیجے میں کئی لوگوں کا خون بہے گا. کیا ہوگا وہ بھگدڑ میں؟ کئی لوگوں کا خون بہے گا. یہ واقعہ پیش آئے گا کب؟ مہدی کے دنیا میں ظاہر ہونے سے پہلے. اور آپ کو بتا دوں یہیں پر, اس سے پہلے مینا کے اندر 2 مرتبہ بھگدڑ مچی. کتنے مرتبہ؟ 2 مرتبہ. لیکن اتنا خون خرابہ نہیں ہوا جتنا حدیث میں بتایا گیا ہے. تو معلوم کیا ہوا کہ وہ واقعہ بھی پیش ابھی نہیں آیا. اور ایک نشانی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دنیا میں مہدی کے آنے سے پہلے کیا ہوگا؟ مسلمانوں کی فوج اور عیسائیوں کی فوج دونوں آپس میں مل جائیں گے, دونوں آپس میں ملیں گے, کمپرومائز کریں گے, تھرڈ پارٹی سے لڑیں گے. کس سے لڑیں گے؟ تھرڈ پارٹی سے لڑیں گے. وہ تھرڈ پارٹی کون ہوں گی؟ علماء فرماتے ہیں کہ وہ تھرڈ پارٹی بھی عیسائی ہوگی. کون ہوں گے وہ لوگ بھی؟ یعنی عیسائیوں کا ایک گروپ مسلمانوں کے ساتھ مل کر کمپرومائز کر کے عیسائیوں کے خلاف میں جنگ کرے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ جنگ کرنے کے بعد مسلمانوں کی بھی جیت ہوگی, مسلمانوں کے ساتھ وہ کرسچنوں کی بھی جیت ہوگی. لڑائی کے بعد میں ہوگا کیا
ईसाइयों का जो फौजी होगा वो पहाड़ पर चढ़ेगा और जो क्रिश्चियनों के गलों में जो लॉकेट होता है ना प्लस का, उसको उर्दू में क्या बोलते हैं अरबी में, सलीब का निशान, कई का निशान, वो सलीब के बारे में ईसाइयों का अकीदा क्या है कि ईसा अलैहि सलाम को उस पर लटका के फांसी दे दी गई, नऊजुबिल्लाह, समझे। तो ईसाइयों का फौजी पहाड़ पर चढ़ के ऐलान करेगा कि हम ये जंग जीत गए हैं और ये जंग हम सलीब की वजह से जीते हैं, प्लस के निशान की वजह से जीते हैं। उतने में मुसलमान फौजी को गुस्सा आएगा, वो कहेगा गलत बात है, हम अल्लाह के करम से जीते हैं, अल्लाह ने हमको जीत दिलाई है। इधर मुसलमानों का फौजी खड़कर ऐलान करेगा, इधर ईसाइयों का फौजी खड़े होकर ऐलान करेगा। नतीजे में ये दोनों जिन्होंने मिलकर आपस में मिलकर तीसरे थर्ड पार्टी से लड़े थे, अब दोनों के अंदर आपस में इख्तलाफ होगा और आपस के इख्तलाफ की वजह से अब ईसाई पूरे दुनिया भर से एक जगह पर जमा हो जाएंगे। ईसाई पूरी दुनिया से एक प्लेटफॉर्म पर जमा होंगे और इधर मुसलमान थोड़े होंगे जो एक प्लेटफॉर्म पर होंगे। वो पुराने ईसाई जो हार गए थे वो भी आ जाएंगे और ये ईसाई ये भी आ जाएंगे। पूरी दुनिया से ईसाइयों की फौजें जमा होंगी मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए। हदीस के मुताबिक तकरीबन 9 लाख का लश्कर होगा मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के वास्ते फौज। 9 लाख ईसाइयों की फौज होगी मुसलमानों की छोटी सी जमात के खिलाफ लड़ने के लिए। उसके बावजूद मुसलमान भागेंगे नहीं, मुसलमान भागेंगे नहीं। इतनी बड़ी फौज है और हम छोटे लोग हैं, हमारी मेजॉरिटी कम है बोल के मैदान से भागेंगे नहीं, डट कर मुकाबला करेंगे, डट कर मुकाबला करेंगे। मुकाबले के नतीजे में मुसलमान हार जाएंगे, मुसलमान हार जाएंगे। मुसलमानों का जो कमांडर होगा, अमीर होगा उस वक्त में, वो शहीद हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? शहीद हो जाए। इधर ये हालात चल रहे होंगे, उधर अरब के हालात के अंदर तब्दीली आएगी। क्या होगी अरब के अंदर की तब्दीली? अल्लाह के नबी फरमाते हैं इधर एक तरफ तो ये हालात चल रहे होंगे और पूरे मुसलमानों का जो अमीर उस वक्त में होगा, मुत्तफका तौर पर बादशाह होगा, उसका इंतकाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुसलमानों के बादशाह का इंतकाल हो जाएगा। अब ऐसे वक्त पे बहुत प्रॉब्लम्स होंगे मुसलमानों के लिए कि क्या करें, कैसे करें। कोई हमारा लीडर नहीं है, कोई हमारा बादशाह नहीं है, कोई हमारा अमीर नहीं है, कोई हमारा खलीफा नहीं है। ये मसला उस वक्त में पूरे अरब के अंदर गर्म होगा। पूरी दुनिया में तो गर्म होगा, लेकिन सबसे ज्यादा कहां मसला गर्म होगा? अरब में। क्यों गर्म होगा? और एक बात समझो, सीरिया जो मुल्क है वहां पर एक बादशाह है जिसका नाम अल्लाह के नबी ने फरमाया सुफियानी। क्या नाम है? कहां का है ये? सीरिया। उसका उर्दू जबान में नाम क्या है? अरबी में मुल्के शाम। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जिस वक्त में मुसलमानों का बादशाह और अमीर का इंतकाल हो जाएगा, सीरिया में एक आदमी होगा, बादशाह होगा, उसका नाम होगा सुफियानी। वो मुल्क शाम के मुसलमानों को चुन चुन कर कत्ल कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा? मुसलमानों को चुन चुन कर मार रहा होगा। उलमा ने तो यहां तक बात लिखी है कि नबी के खानदान के लोग जिनको हम अहले बैत कहते हैं, उनको ढूंढेगा सुफियानी, चुन चुन के अहले बैत को सजा देगा, नऊजुबिल्लाह। नबी के घराने वालों को चुन चुन के मारेगा और मारते मारते उसकी फौज मक्का और मदीने के दरमियान एक जगह है, उसका नाम है बैदा। क्या नाम है? जल्दी बोलो। बैदा। उसकी फौजें मुल्क शाम सीरिया से निकलकर मक्के पर हमला करने के लिए आ रही होगी और मक्का मदीने से पहले इस जगह पर आकर रुक जाएगी, स्टे करेगी। वो जगह का नाम क्या है? बैदा। वहां आएगी। अब जो मदीने के लोग होंगे, मक्के के मुसलमान होंगे, वो बहुत परेशान होंगे कि एक तरफ तो मुसलमानों के हालात ऐसे चल रहे हैं, दूसरी तौर पर परेशानी क्या है? मुसलमानों का अमीर का इंतकाल हो चुका होगा। और तीसरी प्रॉब्लम क्या होगी कि दुश्मन की फौजें मक्के पर हमला करने के लिए शाम से आ चुकी होगी। कहां रुकी हुई होगी? बैदा। उस वक्त में मदीने के अल्लाह वाले, कहां के? जल्दी बोलो। मदीने के अल्लाह वाले आपस में बैठकर मशवरा करेंगे। क्या करेंगे?
مشورہ. کیا کیا مشورہ ہوگا کہ دیکھو حالات بہت خراب ہیں, مکے پر حملہ کرنے کے لیے دشمن کا لشکر آ رہا ہے, مکے کی حفاظت کرنا ہے, اللہ کے گھر کو بچانا ہے, مسلمانوں کو بچانا ہے, اور مدینے کے یہ لوگوں کا بھی ان کو بھی بچانا ہے. اب دشمن سے لڑیں گے کون؟ ہمارا امیر نہیں ہے, ہمارے فوجی نہیں ہے, کیسے لڑیں گے؟ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں, ان کے لیے بیٹھیں گے. اس وقت میں کس کو امیر بنایا جائے, کس کو خلیفہ بنایا جائے, یہ ڈسکس کے لیے, اس کے مشورے کے لیے مدینے کے اللہ والے بیٹھیں گے. سب کی نگاہیں ایک آدمی پر جا کر رکے گی. سب کی نگاہیں کس پہ جا کے رکے گی؟ ایک شخصیت پر جا کر رکے گی. سب کے مشورے میں متفقہ طور پر یہ بات آئے گی کہ اس شخص کو کیوں نہ ہم اپنا امیر بنا لیں, اس شخص کو کیوں نہ ہم اپنا امیر بنا لیں. اس کی خبر اس آدمی کو ملے گی کہ یہ مدینے کے اللہ والے مجھے امیر بنانا چاہتے ہیں, بادشاہ بنانے کی بات کر رہے ہیں. اس خبر کو وہ سن کر مدینے کو چھوڑ دیں گے, مکے کی طرف چلے جائیں گے. کہاں چلے جائیں گے؟ کون ہوں گی یہ شخصیت؟ انہی کا نام ہے حضرت مہدی. کون ہے یہی شخصیت؟ ارے زور سے بولو. حضرت مہدی. کن حالات میں ان کا ظہور ہو رہا ہے؟ کیا حالات ہوں گے ان کو دنیا میں آنے سے پہلے؟ نمبر 1 بولو جلدی. سیریا اور عراق پر پابندی. نمبر 2 دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ. نمبر 3 شہزادوں کی آپس میں جنگ, ملے گا کسی کو کچھ نہیں. نمبر 4 مینا کے اندر بھگدڑ مچے گی, خون ریزی کا واقعہ پیش آئے گا. نمبر 5 مسلمانوں کی فوجی عیسائیوں کے ساتھ مل کے لڑے گی اور ہار جائے گی. نمبر 6 مسلمانوں کے امیر کا انتقال ہو جائے گا. نمبر 7 سیریا کی فوجیں مکے پر حملہ کرنے کے لیے نکل چکی ہوگی. مکہ اور مدینے کے درمیان ایک پلیس ہے جس کا نام ہے بیدا, وہاں پہنچ کر رکی ہوئی ہوگی. ان حالات میں نمبر 8 مدینے کے اللہ والے بیٹھ کے مشورہ کریں گے. نمبر 9 سب کے مشورے میں ایک ہی نام آئے گا, ان کو کیا کرو, امیر بنا دو, خلیفہ بنا دو, بادشاہ بنا دو. نمبر 10 اس کی خبر ان کو ملے گی, مدینے کو چھوڑ کر مکے کو چلے جائیں گے. نمبر 11 انہی کا نام کیا ہے؟ حضرت مہدی. یاد رہتا؟ بھول جاتے؟ جلدی بولو. رہتا نا؟ انشاءاللہ بولو. ابھی بہت تفصیلیں نہیں سنا رہا ہوں میں, ٹائم نہیں ہے. بول کے یہ شخصیت جو مدینے سے نکل کر مکے کو آ جائیں گی, انہی کو کیا کہا جائے گا دنیا میں؟ حضرت مہدی. مہدی کا نام کیا ہوگا بولو ذرا زور سے بولو. ارے اتنا زور, کیا نام ہے حضرت مہدی کا؟ محمد. بولو جی زور سے. محمد. کس کا نام ہے یہ؟ ذرا زور سے بولو پھر سے, کس کا نام ہے یہ؟ حضرت مہدی کا. حضرت مہدی کا نام کیا ہے؟ محمد. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو شخصیت دنیا میں پیدا ہوگی قیامت کے آنے سے پہلے, ان کا نام میرے نام پر ہوگا. ہمارے نبی کا نام محمد ہے تو مہدی کا نام بھی محمد ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ اور اللہ کے نبی نے فرمایا ان کے ابا کا نام کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی فرما رہے میرے ابا کا جو نام ہے وہی مہدی کے بھی ابا کا نام ہے. تو ہمارے نبی کے ابا جان کا نام کیا ہے؟ عبداللہ. تو حضرت مہدی کے ابا کا نام؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب یہاں رک کر ایک سوال کا دماغ حاضر رکھ کے جواب دو. دماغ حاضر رکھ کے, حضرت مہدی کا نام کیا ہے؟ زور سے ہے نا؟ محمد کس کا نام ہوں گا بول رہے اللہ کے نبی؟ حضرت. تو ایک شخصیت کے 2 نام ہیں کیا؟ ایک آدمی کے 2 نام ہیں کیا؟ ان کا ہی نام محمد ہے, ان کا ہی نام مہدی ہے. کیا پوچھ رہا ہوں میں؟ ہاؤ ارے ڈیوائڈ ہو گئے, تھوڑے ہاؤ کہتے تھوڑے نہیں کہتے. مہدی کا نام کیا ہے؟ محمد ہے نا؟ حضور کیا فرما رہے؟ محمد کس کا نام ہوگا؟ حضرت. تو میں سوال پوچھ رہا ہوں, ایک آدمی کے 2 نام ہے کیا؟ ہاؤ نہیں. صحیح جواب یہ کئی کو سمجھا رہا ہوں, سنو, بھٹکانے والا یہی لا کے اٹکا رہے. جواب
जवाब देने से पहले एक सवाल और एक चीज सुनाएंगे, सुनते नहीं सुनते? जल्दी जल्दी बोलो, पक्का? इंशाल्लाह। जुम्मा कौन कौन पढ़ते? खुतबा कौन कौन जरा सही सही सुनते? हाथ उठाओ। हाँ, सुनते ना? दूसरे जुम्मे में खतीब साहब खड़े रह के मिंबर पे बोलते, हुजूर पे सलाम पढ़ते ना जुम्मे में, सलाम दुरूद सलाम भेजने के फौरी बाद खतीब साहब जुम्मे में बोलते, क्या बोल के? वसुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन। क्या बोले? जैसे हुजूर पर दुरूद सलाम का अकीदत का नजराना पेश हो रहा है, इसी तरह किस पर हो? खुलफाए राशिदीन पर भी। वो क्या है? जो महदी है। क्या है? खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन। बोले नहीं बोले अल्लाह के नबी? तो खुलफाए राशिदीन कौन कौन है? हजरत अबू बकर है, हजरत उमर है, हजरत उस्मान है, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन। ये चारों को अल्लाह के नबी क्या बोले? महदी है बोल रहे। खुलफाए राशिदीन भी है और क्या है बोल रहे साथ में? महदी भी है बोले। अब बोलो, अबू बकर महदी है क्या? हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु महदी है? अब नहीं है बोलते भी फंस गए, है बोलते भी फंस गए। अगर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु महदी है तो क़यामत से पहले कौन आते फिर? वो महदी अलग है, महदी अलग है। एक महदी आने वाले हैं तो फिर हजरत हुज़ूर चारों को महदी कहीं को बोले? समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? अरे बोलो, आ रही ना? जवाब होना नहीं होना? जवाब क्या है? इससे समझ में आ रहा है कि महदी नाम नहीं है। इससे क्या समझ में आया? महदी नाम नहीं है। अगर महदी नाम होता तो हुजूर कहीं को बोलते महदी का नाम क्या होगा? बात समझ में आ रही? अगर महदी नाम रहता तो हुजूर महदी बोलते थे, नाम होगा नहीं बोलते थे। समझ में आया नहीं? अब तुम लोग मेरे से एक सवाल करना था कि अजी मौलाना, वो जुम्मे के खुतबे में खतीब साहब ठहर के महदी नहीं बोल रहे, महदीयीन बोल रहे। क्या बोल रहे? महदी नहीं बोल रहे। क्या बोल रहे? महदीयीन बोल रहे। और हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? महदी के बारे में बात कर रहे हैं। तो दोनों में फर्क है ना जी मौलाना? तुम कई को कंफ्यूज कर रहे बोल के बोलना था तुम लोग मेरे को। मगर तुम लोगों को क्या बोला मैं? दिमाग हाजिर रख के सवाल का जवाब दियो बोला। तो दिमाग कहां पे? बोटियों में, निवालों में है। तो उसका जवाब सुनो। अंग्रेजी में एक बस है बोलना है तो क्या बोलते? एक बस को क्या बोलते? बस। एक से ज्यादा बस है तो क्या बोलते? बस बोलते ना। अंग्रेजी में एक गाड़ी को क्या बोलते? कार। एक से ज्यादा है तो बोलते पक्का है ना? अच्छा, उर्दू में एक चप्पल है तो क्या बोलते? एक से ज्यादा है तो चप्पला बोलते नहीं बोलते? उर्दू में एक बनीन है तो क्या बोलते? एक से ज्यादा है तो ना, बनी ना है नहीं है। उर्दू में एक गिलास है तो क्या बोलते? गिलास। एक से ज्यादा है तो गिलास। हाँ, उर्दू में एक से ज्यादा बनाना तो खाली क्या करना है? रोज जमाया लेना, आ ओ बोले तो खत्म है नहीं है। अंग्रेजी में खाली एस बन जाता है नहीं है। तो इसको क्या बोलते? उर्दू में वाहिद जमा, वाहिद जमा। अंग्रेजी में सिंगुलर प्लूरल बोलते नहीं बोलते? सब पढ़े से बात है ना? ये मैं खाली ऐसा गुजार दे रहा हूं, समझ में आना बोल की। तो उर्दू के खुतबे में हमारे खतीब साहब, हमारे इमाम साहब, वो चार लोग आए हैं बोल के प्लूरल बोल रहे। सिंगल रहता तो महदी बोलते थे। अबू बकर है साथ में, हजरत उमर है, हजरत उस्मान है, हजरत अली है, चारों हैं बोल के प्लूरल का लफ्ज इस्तेमाल करे। महदी ने बोल के महदीयीन बोले। समझ में आ गई बात? अरे बोलो भाई, याद रहेगा इंशाल्लाह। टाइम ऐसा क्यों भाग रहा समझ में नहीं आ रहा। हाँ, अब आगे की बात। तो हजरत महदी उनका नाम है क्या? नाम नहीं है, बल्कि नाम तो मोहम्मद है। नाम तो फिर महदी क्या है? जवाब, महदी उनका लक़ब है। महदी क्या है? उनका लक़ब है।
اور ہر اپنے حیدرآباد میں تو نام ایک رکھتے, لقب ایک ہی الگ ہی رہتا. کیسا بولوں, بولنا نکو بولوں. ایک آدمی ہے, ان کا نام ہے غوث بھائی. کیا نام ہے؟ اب غوث بھائی کیا کر دیے, ان کو ایک دوست مل گیا ان کی دکان پہ, بول دیے کہاں رہتے؟ غوث بھائی بولے ملا پلی بڑی مسجد ہے نا مرکز, وہاں آ جاؤ, اس کے سامنے کی گلی میں آ کے میرا نام بولو, بچہ بچہ لا کے چھوڑتا کرتے ہیں. کیا بولے غوث بھائی؟ میں کیا بول دیے؟ مرکز کے گیٹ کرنے آ کے ظہر پڑھو اثر پڑھو کون سی بھی نماز میں, کس کو بھی پوچھو, بچے کو بھی پوچھو, بھائی غوث بھائی کا گھر کہاں ہے بول تو کیا کہتے؟ کون لا کے چھوڑتے؟ بچہ بچہ لا کے چھوڑتے. اب ان کے دوست محبت میں کیا کرے, مرکز کو آ گئے. آنے کے بعد میں نماز پڑھ کے باہر نکل کے, بھائی غوث بھائی کا گھر کہاں ہے؟ کون غوث بھائی؟ کیا بولے لوگ؟ کون غوث بھائی؟ ارے غوث بھائی نے معلوم, پورے ملا پلی میں ایک بھی نام غوث کا نہیں ہے, ایک آدمی بھی غوث نام کا نہیں ہے. ارے چھوٹوں کو پوچھ رہے ہیں, بڑوں کو پوچھ رہے ہیں, کوئی بھی نہیں پہچان رہے. اب انہیں کیا کرا, غوث بھائی کو فون ملایا, السلام علیکم غوث بھائی خیریت؟ ارے کیا بھائی تم بولے مرکز کرنے آ کے کس کو بھی پوچھو میرے کو گھر کرنے لا کے چھوڑتے, بچہ بچہ لا کے چھوڑتے, بولے نا. ارے تو تم کیا بولے؟ سب کو پوچھ رہا ہوں غوث بھائی بولتے, پورے دن گھور کے دیکھ کے بول رہے, آپ نام لیا تو مارتے بول رہے, کس کو بھی بولے تو غوث نام ہی نہیں ہے بول کے بول رہے. اب غوث بھائی ہنس کے بولے, ارے ایسا کرو منو کا گھر کہاں ہے پوچھو. کیا بولے؟ منو کا گھر کہاں ہے ذرا پوچھو. آپ پوچھے انہوں, بھائی منو کا گھر کہاں ہے؟ ارے ہاں بولے آدمی بولنا نہیں, منو کا گھر بازو کا گھر اس کے چھے. کیا بولے؟ منو نام ہے اس کا ہے, منو نام نہیں ہے, نام غوث ہی ہے, اور بلا رہے کس سے؟ منو سے. بچے کا نام گھر میں رکھ دیے عمران, پورے محلہ بلا, کیا بلا رہا؟ امو. گھر میں نام رکھ دیے عرفان, پورے دوستہ مل کے کیا بلا رہے؟ افو. بچی کا نام رکھ دیا گھر میں شبانہ, سب جنے مل کے کیا بلا رہے؟ شبو. سمجھ میں؟ شبو نام ہے, امو نام ہے, افو نام ہے نہیں, منو بھائی نام ہے نہیں ہے. کسی کا نام رکھ دے لڈو, نام ہے؟ نام لڈو نہیں ہے. رکھتے نام ایک, پہچان دوسرے نام سے ہوتی نہیں ہوتی. اسی طرح اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ قیامت کے قریب جو مہدی اس دنیا میں ظاہر ہوں گے, نام ان کا مہدی, ان کا نام تو محمد ہوگا, لیکن پوری دنیا میں ان کا تعارف ان کے نام سے نہیں, ان کے لقب سے ہوگا, اور وہ لقب ان کا مہدی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ان کا نام تو اوریجنل حدیث میں محمد بتایا گیا ہے, ابا کا نام عبداللہ بتایا گیا ہے, لیکن ساری دنیا ان کو محمد کے نام سے نہیں پہچانے گی. پوری دنیا والے مل کر ان کو کیا بلائیں گے؟ مہدی آ گئے, مہدی آ گئے, مہدی آ گئے, مہدی آ گئے. مہدی نام ہے, کیا ہے پھر؟ لقب ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ یاد رہیں گے نا انشاءاللہ؟ بولو ہاں. تو یہ حضرت مہدی, ان کا نام تو ہوگا اصل میں محمد. کہاں پیدا ہوں گے؟ یاد رکھو, اللہ کے نبی نے فرمایا مہدی مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے, زندگی کا ایک بڑا حصہ وہیں گزاریں گے, اور جب لوگ ان کو خلیفہ بنانا چاہیں گے وہ مدینے کو چھوڑ کر مکے کو آ جائیں گے. کئی کے واسطے آ رہے مکے کو خلیفہ بننے آ رہے, نہیں بننا بول کے آ رہے, جلدی بولو, نہیں بننا بول کے. مدینے کے اللہ والوں کو خبر ملے گی کہ مہدی نے مدینے کو چھوڑ دیا ہے, تو وہ مدینے کے اللہ والے ان کو ڈھونڈنے, ان کو تلاش کرنے کہاں پہنچیں گے؟ سیدھا مکے کو آئیں گے. مکے سے مدینہ صرف 350-400 کلومیٹر کی دوری پر ہے, 4 سے 5 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں آج کے زمانے میں. تو اس وقت بھی اللہ والے ان کو ڈھونڈنے کے لیے, تلاش کرنے کے لیے پہنچ جائیں گے. کہاں پر؟ مکے میں. جیسے ہی مکے میں پہنچیں گے تو ہر آدمی کو جیسے مکے میں جاتے کیا کرنا پڑتا؟ اپنے کپڑے اتار دینا, احرام پہن لینا. حضرت مہدی بھی مکے کو پہنچیں گے, احرام باندھیں گے, طواف کر رہے ہوں گے. ان کے پیچھے مدینے کے اللہ والے بھی مکے کو پہنچیں گے, وہ لوگ بھی احرام باندھیں گے, طواف کر رہے ہوں گے. طواف کر لینے کے بعد, عمرہ کے بعد میں حضرت مہدی کو ڈھونڈنا شروع کریں گے. کیا کریں گے؟ تو حضرت مہدی کو پورے اللہ والے ڈھونڈتے رہیں گے. اس میں اچانک ان کی نظر پڑے گی, حضرت مہدی طواف کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ طواف. تو وہیں پر حضرت مہدی کو پکڑیں گے. کون پکڑیں گے؟ جلدی بولو, کون؟ کہاں کے اللہ والے؟ مدینے کے. پکڑنے کے بعد ان کو کہاں پہ لائیں گے؟ یہ پوائنٹ یاد رکھو.
اللہ کے نبی پہ قربان جاؤ، کتنی ہم سے محبت کرتے ہیں. باریک سے باریک بات اللہ کے نبی نے بتائی کہ مہدی کہاں پکڑے جائیں گے، کہاں ان کو پکڑ کے اللہ والے لائیں گے. اللہ کے نبی فرماتے کہ مہدی کو اللہ والے پکڑیں گے، پکڑنے کے بعد ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے مقام ابراہیم. کیا نام ہے؟ کس کو بولتے معلوم؟ مقام ابراہیم. وہ رمضان کے کارڈاں چھاپے تو پیلے فوٹو آتے نا جالی کے، اس کا ہی نام ہے مقام ابراہیم. سمجھے؟ اور کیا بولے اللہ کے نبی؟ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان. حجر اسود تو معلوم نا، کالا پتھر جہاں اس کو چھی کر اس کی طرف اشارہ کر کے ہم کیا کرتے؟ طواف اسٹارٹ کرتے. اللہ کے نبی فرماتے کہ مہدی کو مدینے کے اللہ والے مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان میں لائیں گے. لا کر کے ان سے کہیں گے کہ حضرت آپ کا ہاتھ بڑھائیے، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہ رہے ہیں. کیا بولیں گے؟ ہاتھ بڑھاؤ، ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں. مہدی بولیں گے میں تیار نہیں. کیا بولیں گے مہدی؟ 2-3 مرتبہ ایسا ہوگا، لیکن ہاتھ حضرت مہدی آگے نہیں بڑھائیں گے. کہیں کو نہیں بڑھا رہے؟ خلیفہ بننے تیار نہیں ہے. چنانچہ مدینے کے اللہ والے زبردستی ان کا ہاتھ کھینچیں گے، اپنے ہاتھ پر رکھیں گے، اور جتنے اللہ والے ہوں گے وہ سب کے سب زبردستی حضرت مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اللہ کے گھر میں مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان. سمجھ میں آ گئی بات؟ ارے بولو، آ گئی؟ اس کے بعد میں کیا ہوگا؟ ادھر حضرت مہدی خلیفہ بنے، مسلمانوں کے بادشاہ بنے، اور حملہ کرنے کس کا لشکر آیا تھا؟ جلدی بولو. سیریا کا. کہاں رکے ہوا ہے؟ بیدا. مدینے اور مکے کے درمیان میں ہے. اب حضرت مہدی اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ ہم تو تیرے کمزور بندے ہیں، ہماری کوئی فوج نہیں ہے، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ ہماری مدد فرمائیں. حضرت مہدی کی دعائیں ہوں گی، اللہ کا فیصلہ اترے گا. کیا فیصلہ ہوگا ذرا غور کرو. اللہ کے نبی کیا زبردست بات ارشاد فرماتے ہیں. حضور نے فرمایا ادھر مہدی کو خلیفہ بنایا جائے گا مکے کے اندر اللہ کے گھر میں، ادھر اللہ کی مدد فوراً اترے گی. اور مدد یہ ہوگی، اللہ زمین کو حکم دیں گے کہ اے زمین جتنا دشمن کا لشکر تیری پیٹھ پر ہے سب کو الٹ کے پلٹ کے رکھ دو. پورا کا پورا لشکر زمین کے اندر دھس کر ختم کر دیا جائے گا. پورا سامان تہس نہس ہو جائے گا، اور جتنے ہتھیار ساتھ میں لائیں گے مکے پر حملہ کرنے کے لیے سب زمین کے اندر دھسا دیں گے اللہ. اس لشکر کا ایک آدمی زندہ بچے گا جو بھاگ کر ملک شام کو جائے گا، سفیانی کو خبر دے گا کہ حضرت ہم لڑنے کے لیے گئے تھے لیکن اللہ وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ عجیب معاملہ آیا، ہمارا پورا لشکر زمین کے اندر دھسا کر ختم کر دیا گیا. اس بات کو سن کر سفیانی بادشاہ خود دوسرا لشکر لے کر مدینے پر حملہ کرنے، مکے پر حملہ کرنے نکلے گا. آئی بات سمجھنے؟ ادھر ملک شام سے کون نکل رہا ہے دوسری مرتبہ؟ خود سفیانی اپنی پوری طاقت کے ساتھ اپنی فوج کے ساتھ نکلے گا. اور عجیب بات رک کے سمجھنے کی ٹائم نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بہت تفصیل سے سناتا، پھر بھی سنو چھوٹی سی بات. حضرت مہدی خلیفہ بنے کتنوں کو معلوم ہوا؟ صرف مکے والوں. کتنوں کو؟ صرف مکے کو. اور پوری دنیا میں خبر جانا ہے کون آ گئے؟ کون آ گئے؟ مہدی. تو خبر کیسے جائے گی پوری دنیا میں؟ وہ جو دشمنوں کا لشکر زمین میں دھس کر ختم ہوگا اس کی خبر پوری دنیا میں جائے گی کہ مکے پر حملہ کرنے کے لیے جو لشکر نکلا تھا اللہ نے اس کو زمین میں لپٹ کے ختم کر دیا ہے. مہدی کی کرامت ظاہر ہو گئی ہے، مہدی کی وجہ سے یہ پورا کا پورا لشکر زمین میں دھس کر ختم ہو گیا. یہ خبر پوری دنیا میں جیسے نکلے گی تو دوسری مرتبہ بیعت کرنے کے لیے عراق کے اللہ والے، کہاں کے؟ اور ملک کے شام سیریا کے اللہ والے. اور کیسے اللہ والے؟ حدیث میں اللہ کے نبی نے ان کی کیٹیگری بتائی. ابدال ہوں گے. کون ہوں گے؟ اللہ والوں میں، اولیاء اللہ میں کیٹیگری ہے. اس کیٹیگری کا ایک نام ہے ابدال. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس زمانے کے جو ٹاپ لیول کے اللہ والے ہوں گے ملک کے عراق میں اور ملک شام میں، وہ اللہ والے حضرت مہدی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پتہ معلوم کرتے کرتے مکے کو آئیں گے. وہ لوگ بھی حدیثوں کی روشنی میں مہدی کو پہچانیں گے اور وہ لوگ حضرت مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. یہ دوسری مرتبہ بیعت ہوگی. کتنی مرتبہ؟
کون کریں گے دوسری بار بھی بیعت؟ یہ بھی اللہ والے، پہلی مرتبہ بھی اللہ والے، دوسری مرتبہ بھی اللہ والے. سمجھ میں نہیں بات؟ اب دوسری مرتبہ جیسے ہی بیعت ہو جائے گی، وہ سفیانی کا لشکر مکے کے ہم پر حملہ کرنے قریب آ چکا ہوگا. ادھر مہدی ان لوگوں کو، جو اللہ والے پہلے آئے تھے ان کو اور جو دوسری مرتبہ آئے تھے ان کو، یہ دونوں کو لے کر، اللہ والوں کو لے کر لڑنے کے لیے نکلیں گے. مکے سے باہر لڑنے کے لیے نکلیں گے. قربان جاؤ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کیا پیارا جملہ ارشاد فرمایا. حضور نے فرمایا کہ مہدی کے ساتھ میں جو لوگ لڑنے کے لیے نکلیں گے اللہ والے، ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ کتنی ہوگی؟ حضور نے فرمایا بدر کے میدان میں میرے ساتھ جتنے صحابہ تھے، مہدی کے ساتھ لڑنے بھی اتنے اللہ والے نکلیں گے، یعنی 313. کتنے جی؟ اشارہ ہے یہاں پر. کیا اشارہ ہے؟ اسلام کی ابتدا جس حال میں ہوئی وہ کشمہ پرسی کی حالت میں تھا، اور جب اسلام کی شروعات ہوئی ہے پھیلنے کی، اللہ نے 313 کو کھڑا کر دیا تھا. پورے دشمنان اسلام کے خلاف میں، پوری دنیا کے خلاف میں حق کا پرچم لہرانے کے لیے. اسی طرح پھر سے ایک مرتبہ اسلام کا بول بالا ہوگا جب اسلام کا نام لینا مشکل ہو جائے گا، نام لینے والے کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹ دیا جائے گا، نبی کے گھرانے کو چن چن کر مارا جائے گا. اس موقع پر میرے گھرانے سے پیدا ہونے والا ایک شخص جس کا نام محمد ہوگا، اس کے ابا کا نام میرے نام والد کے نام پر عبداللہ ہوگا، جسے دنیا مہدی کہہ کر پکارے گی، محمد بن عبداللہ المہدی. ان کے ساتھ وہ جو لشکر نکلے گا وہ بھی 313 کا ہوگا. یعنی اعلان ہے اللہ کے نبی کا کہ پھر سے ایک مرتبہ اسلام کا پیغام پوری دنیا میں نکلے گا، پوری دنیا کے چپے چپے میں جائے گا. پوری دنیا کے مسلمان مظلومیت سے نکل کر آزاد ہوں گے، ہر مظلوم کو انصاف ملے گا، ہر ایک کی پریشانیاں دور ہوں گی، ہر کچے پکے گھر کے اندر اسلام داخل ہو کر رہے گا. یہ پیغام ہے اللہ کے نبی کا کہ 313 اس زمانے میں کھڑے تھے، اور جب مہدی کا دور آئے گا تو پھر سے 313 کو اللہ کھڑا کریں گے. وقت بہت کم ہے، آگے کی بات تفصیل کے بجائے شارٹ کٹ میں سنو. اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مہدی اس کے بعد میں اپنی فوجوں کو ملکوں کے الگ الگ حصوں میں بھیجیں گے، اور دنیا کے اندر پھر اسلام کا جھنڈا لہرائے گا. اور مہدی کے زمانے میں ہی کیا ہوگا؟ استنبول، کون سی کنٹری؟ مہدی کے دنیا میں آنے، ظاہر ہونے سے پہلے استنبول مسلمانوں کے قبضے سے نکل چکا ہوگا. مہدی جب مکے میں ظاہر ہو جائیں گے تو حضرت مہدی اس ملک کو دوبارہ فتح کریں گے. کیا کریں گے؟ دوبارہ فتح کریں گے. اتنی بات سمجھ گئے؟ اب آگے کی بات نمبر 2. حضرت مہدی کے زمانے میں اتنی دولت مسلمانوں کے پاس میں آئے گی کہ لینے والے تھک جائیں گے. لینے والے تھک جائیں گے. ایک آدمی آئیں گا، سناؤ نکو سنو، جلدی بولو، سنتے تم لوگ سو جاتے. ایک آدمی حضرت مہدی کے پاس آئے گا، بولے گا حضرت میرے کو تھوڑا ہونا خزانے میں سے. کیا بولیں گا؟ کیا ہونا؟ خزانے میں سے تھوڑا لے کے جاتا ہوں. تو حضرت مہدی کیا کریں گے؟ وزیر فائنانس خزانچی صاحب کو بولیں گے ان کو کیا ہونا، کتنا ہونا دے دو. کیا بولیں گے؟ ان کو کیا ہونا، کتنا ہونا دے دو. اب میں بولا سمجھا پہ باہر جو نا کتاب بکری 20 روپے میں ہے، خریدتے تم لوگ؟ دوسرا اعلان ہوا باہر کتاب مل رہی فری میں ہے، جا کے اس کو کیا بولتے باہر والے کاؤنٹر پہ؟ دو دیو، ہمارے بھیا نہیں آئے، میرے کو ایک ان کو ایک، بولتے نہیں بولتے؟ تو وہ جو آدمی حضرت مہدی کے پاس آئے گا انہیں بولیں گا میرے کو بھی تھوڑا دیو. تو مہدی کیا بولیں گے؟ ان کو جو ہونا، کتنا ہونا دے ڈالو. اب کتنا ہونا لے جاؤ بولتے ہیں، خوشی خوشی کیا کریں گا؟ وہ بڑا تھیلا لے کے آئیں گا، فل بھر لیں گا خزانہ. اب فل بھر لے تو اٹھانے آنا نہیں آنا، اٹھانا بھی آنا نا، اتر لے لینا. انہیں ہیرس کو بھر لیں گا ڈال لے کے، اپنے جیسا رہیں گا انہیں. اب بھر لیے بعد اٹھانا نہیں آئیں گا، بھر لیے بعد اب کلتے آتا. پھر حضرت مہدی کا نے آ کے بولا حضرت بہت ہو گیا جی، لے کے جانا نہیں آ رہا. کیا بولیں گا؟ حضرت بہت ہو گیا، لے کے جانا ذرا نکال لو نا. کیا بولیں گے آ کے؟ ذرا نکال لو نا. قربان جاؤ، کیا پیارا جملہ، کیا تاریخی الفاظ، کیا گولڈن ورڈز.
حضرت مہدی اس موقع پر فرمائیں گے. حضرت مہدی کہیں گے سنو ہم نبی کے خاندان کے لوگ ہیں, ہم صرف دینا جانتے ہیں, دینے کے بعد لینا ہم نہیں جانتے. کیا فرمائیں گے حضرت مہدی؟ ہم نبی کے خاندان کے لوگ ہیں, صرف دینا جانتے ہیں, دینے کے بعد میں لینا نہیں جانتے. ایسی دولت مسلمانوں کو آئے گی کب؟ حضرت مہدی کے زمانے میں. 7 سال ایسے چلیں گے. کتنے سال؟ وہ 7 سال کے بعد میں کیا ہوگا؟ دنیا میں پھر ایک اور آزمائش آئے گی. کیا آزمائش آئے گی؟ مہدی کی حکومت کا 6واں سال ہوگا. اللہ آسمان کو حکم دیں گے کہ بارش 1/3 رک جائے. کتنی؟ جلدی بولو. 1/3 بارش. 7واں سال ہوگا, اللہ آسمان کو حکم دیں گے اور تھوڑی بارش روک لو. اور 8واں سال حضرت مہدی کی حکومت کا آئے گا, اللہ آسمان کو حکم دیں گے اب تم پوری زمین پہ بارش نہیں برسانا. کس کو حکم ہوگا؟ آسمان کو. کیا اب بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں. ان حالات میں جب بارش نہیں ہوگی, ساری دنیا پریشان ہوگی, اس وقت میں انسانوں کو کھانا پینا ختم ہو جائے گا, جانور بھوک سے بلک بلک کر مر چکے ہوں گے. ایسے نازک حالات میں کسی کو کچھ نہیں ملے گا. بچے بھوک کے لیے تڑپ رہے ہوں گے, بلک رہے ہوں گے, پیاس کے لیے تڑپ رہے ہوں گے, پانی کسی کو نہیں ملے گا. ایسے نازک حالات کے اندر ایک آواز لگے گی. کیا لگے گی؟ آواز. کیسے حالات ہوں گے؟ کسی کو کھانا پانی, یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زمین کے اوپر جتنے درخت ہیں سب کے پتے ختم ہو جائیں گے. درختوں کے پتے بھی ختم ہو جائیں گے. لوگ اپنی بھوک اور پیاس کو مٹانے درخت کے پتے بھی کھا کر ختم کر دیں گے. ایسی سچویشن دنیا پر آئے گی. قربان جاؤ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر کیا عجیب سوال اللہ کے نبی سے کیا. فرمایا اللہ کے رسول جب ایسے حالات آئیں گے, کھانے کو کچھ نہیں رہے گا, پینے کو کچھ نہیں رہے گا, تو کیا ہوگا اس وقت میں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس وقت میں ایک آواز نکلے گی, ایک آدمی آئے گا دنیا میں اور وہ کہے گا میں تمہیں کھانا دوں گا, میں تمہیں پانی دوں گا, میں تمہارے کھیتوں کو ہرا بھرا کروں گا, میں تمہارے لیے پانی کا انتظام کروں گا, تمہارے لیے آسمان سے پانی برساؤں گا. کون ہوگا یہ؟ اسی کا نام ہے دجال. اسی کا نام ہے دجال. کہ اس موقع پر آ رہا ہے دجال. مہدی نکل چکے ہوں گے, 7 سال ختم ہو چکے ہوں گے, 8واں سال چل رہا ہوگا, دنیا میں پانی نہیں ہوگا, کھانا نہیں ہوگا. سمجھ میں آ گئی بات؟ ایسے موقع پر دجال آفر لائے گا. کیا کا آفر؟ کھانا چاہیے میں دوں گا, پانی چاہیے میں دوں گا, تمہارے بچے بھوکے میں پلاؤں گا, میں کھلاؤں گا, تمہارے کاروبار نہیں چل رہے میں چلاؤں گا, تمہارے کھیت سوکھ گئے میں پانی برساؤں گا. سمجھ میں آئی بات؟ لیکن دجال کنڈیشن رکھے گا. لیکن دجال کنڈیشن رکھے گا. بوٹل کیا کنڈیشن ہوگی دجال کی؟ دجال کہے گا کہ جو مجھے خدا مانیں گے اس کو کھلاؤ گا. کیا کنڈیشن؟ جو مجھے خدا مانیں گے اور اللہ کا نبی مانیں گے ان کو کھانا ملے گا, ان کو پانی ملے گا. ذرا سوچئے, 1 ہفتہ اگر اعلان ہو جائے ملہ پلے میں پانی نہیں, کھانا نہیں, چلتا؟ رہ سکتے؟ نہیں رہ سکتے اپن. کیا حالات ہوں گے ویسے اس زمانے میں؟ اس موقع پر صحابہ نے ہم کو یاد کیا, ہم گنہگاروں. کیا پوچھا اللہ کے نبی سے؟ یا رسول اللہ جب ایسا زمانہ آئے گا کہ دجال کا کھانا لوگوں کو ملے گا لیکن اس کو خدا ماننا پڑے گا, اس کو نبی ماننا پڑے گا, ایمان والے کہاں جائیں گے؟ کیا کھائیں گے؟ کیا پیئیں گے؟ ان کے بچوں کا کیا ہوگا؟ ان کے ماں باپ کا کیا ہوگا؟ قربان جاؤ اللہ کے نبی پر. ذرا یاد کرو تمہارا اور میرا رشتہ نبی سے کیسا ہونا چاہیے. ہم کتنا نبی کو یاد کرتے ہیں اور نبی کتنی ہم سے محبت کرتے ہیں. ہم کبھی نبی کے لیے بے چین نہیں ہوئے. اللہ کے نبی اس موقع پر صحابہ کو یاد کر رہے ہیں اور ہمارا درس سنا رہے ہیں, ہماری حیثیت بتا رہے ہیں, ہمارا مقام بتا رہے ہیں. کبھی ہم نے اپنی حیثیت نہیں پہچانی, ہم نے اپنا مقام نہیں پہچانا کہ میں کون ہوں, میرا رشتہ کیا ہے میرے نبی سے, کیا ملے گا مجھے میرے نبی سے. حضور نے اس موقع پر بڑی اچھی بات ارشاد فرمائی. حضور نے فرمایا کہ جو لوگ میرے ہوں گے نا, میرے
جو مجھے نبی مانتے ہیں، میری کتاب کو مانتے ہیں، میرے اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ لوگ اس وقت پریشان نہیں ہوں گے، وہ ذرہ برابر پریشان نہیں ہوں گے. کیوں؟ اللہ کے نبی نے تسلی دی ایمان والوں کو، آقا کے غلاموں کو، سرکار کے چاہنے والوں کو. حضور نے فرمایا کہ اس موقع پر اللہ والے، تمام ایمان والے اللہ کو یاد کریں گے اور کلمہ پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمدللہ. جو فرشتے ذکر کرتے ہیں اللہ کا، جس زبان میں، جس کلمے سے فرشتے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس وقت میں ایمان والے میرے اللہ کو یاد کریں گے. اس کی برکت سے اللہ ان کی بھوک کو مٹا دیں گے، پیاس کو بجھا دیں گے. یہ مقام ہے تمہارا اور میرا، یہ حیثیت ہے میری اور آپ کی، یہ رشتہ ہے میرا اور آپ کے نبی کے ساتھ. اس رشتے کو پہچاننا ہے میرے کو. اور آج کا دشمن، ایمان کا ڈاکو، ایمان کا لٹیرا، یہی نسبت چرانا چاہتا ہے، چھیننا چاہتا ہے. بہرحال اس کے بعد دجال نکلے گا. جو لوگ دجال کو مانیں گے، دجال ان کو کھانا دے گا، پانی دے گا، ان کے ماں باپ کو خبروں سے زندہ کر کے بتائے گا، آسمان سے پانی برسائے گا. اس سے امت کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے اتاریں گے. کس کو اتاریں گے؟ کہاں ہے عیسیٰ علیہ السلام؟ ہاں، تفصیل نہیں ہے، موقع نہیں ہے، ورنہ وہ تفصیلات سناتا، دجال کے بارے میں بھی سناتا. موقع نہیں ہے، وقت بہت کم رہ گیا میرے پاس. تو عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، دجال کو قتل کریں گے. دجال کو قتل کریں. عیسیٰ علیہ السلام کے ابا کا نام کس کو معلوم؟ ہاتھ اٹھاؤ. عیسیٰ علیہ السلام کے ابا کا نام کس کو معلوم ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ. کیا نام ہے ان کے ابا کا؟ ہاں، زبردست بات. ان کے ابا نہیں ہے. آپ کی اطلاع کے لیے یہاں ختم نبوت کی ٹیم ہے آپ کے ملا پلی میں، نام پلی میں، نوجوان ہیں، علماء ہیں، سب ہیں. مہینے کا ایک اتوار، فرسٹ سنڈے، سیکنڈ سنڈے، کوئی بھی ایک سنڈے، یہاں جو ختم نبوت کے ساتھی ہیں ہمارے ملا پلی کے، نام پلی کے، مولانا تجمل صاحب، مولانا نبی صاحب، حضرت شاہ صاحب کے فرزندان، ہماری مسجد کے امام صاحب جو ہماری ختم نبوت کے نائب صدر ہیں، یہ لوگ ایک مرتبہ نام پلی کے حلقے میں نکل کر ملا پلی کی گلیوں میں، افضل ساگر کے علاقے میں، حبیب نگر نالے کے پاس جھرے کی گلیوں میں پھر رہے ہیں لوگوں کو بتانے. اور وہاں جا کر نوجوان بچوں سے جو کالج میں ہیں، آئی ٹی میں ہیں، انجینئرنگ پڑھ رہے ہیں، ان کو پوچھا کہ بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے ابا کا نام کیا ہے. یہ سچ جانیے، 100 بچے ایسے نکلے جن کو عیسیٰ علیہ السلام کے ابا کا نام نہیں معلوم ہے. کوئی بولنے لگے غوث ہے، کوئی بولنے لگے چاند پاشا ہوں گا، کوئی بولنے لگے کیا ہے کہ نہیں معلوم. جبکہ صحیح جواب کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے ابا ہیچ نہیں. سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا؟ بہرحال آگے تو دجال کو کیسا پہچاننا؟ اللہ کے نبی نے دجال کی نشانیاں بتائی. کیا؟ نمبر 1، جلدی سنو، دجال کی ایک آنکھ کی ہوگی، دجال کی ایک آنکھ کی ہوگی. نمبر 2، یہ جو حصہ ہے نا ہماری پیشانی کا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دجال کی اس پیشانی کے حصے میں کافر لکھا رہے گا. کیا لکھا رہے گا؟ کافر. نمبر 3، دجال انسان ہوگا. کون ہوگا؟ انسان. نمبر 4، اللہ کے نبی نے فرمایا یہاں جو کافر لکھا رہے گا ہر مسلمان پڑھ سکے گا، چاہے ان پڑھ ہو چاہے پڑھا لکھا ہو. سمجھ میں آئی بات؟ نمبر 5، دجال کے جو پاؤں ہوں گے وہ ٹیڑے میڑے ہوں گے. کیسے ہوں گے؟ ہاں. نمبر 6، دجال جب دنیا میں آئے گا پہلا دن 1 سال کا ہے. پہلا دن، دوسرا دن 1 مہینے کا، تیسرا دن 1 ہفتے کا، اور باقی 37 ڈیز نارمل دنوں کی طرح ہوں گے. ٹوٹل دجال دنیا میں کتنے دن رہے گا؟ 40 دن. نمبر 6، دجال اپنی زندگی پوری دنیا کی سیر کرے گا، پوری دنیا کی سیر کرے گا، ہر پلیس میں جائے گا، لیکن مکے میں داخل نہیں ہو سکے گا اور مدینے میں نہیں جا سکے گا. کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دجال مکے میں جانا چاہے گا فرشتے روک دیں گے، مدینے میں جانا چاہے گا فرشتے روک دیں گے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اس کو قتل کرنے کون آئیں گے؟ عیسیٰ، جن کے ابا نہیں ہے، امی ہے. امی کا نام کیا ہے؟ مریم. قرآن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح ابن مریم کے نام سے یاد کیا. کس سے؟ مسیح ابن مریم یا عیسیٰ ابن مریم کے نام سے. یاد رہیں گا انشاءاللہ؟ بولو. اتنی تفصیلات کہیں کو سنائیں اور یہاں بیٹھا کے کہیں کو سنا رہے ہیں. ٹائم نہیں ہے، پورا چھوڑ دیا ہم نے، بہت تفصیلات ہے، چھوڑ دیا. آخری بات، پانی دو. کیوں سنایا گیا آپ کو اتنی تفصیلات؟
एक आदमी है, उसका नाम है शकील बिन हनीफ, बिहार के गांव है जिसका नाम है गांव का उस्मानपुरा, रतनपुरा, दरभंगा जिले का। वहां ये पैदा हुआ, दिल्ली में आया, वहां उसने दुकान डाली, बैग बेचे, कई काम किए। वहां रहते रहते दीनदार बच्चों को उसने अपना शिकार बनाया और बनाकर उसने ये बात कही कि देखो कयामत की जितनी निशानियां नबी ने बताई वो सब पूरी हो गई। वो क्या है? सब पूरी हो गई। क्या फरमाया ने? क्या कहने लगा? सब पूरी हो गई। और कहते कहते ये कहता है कि देखो कयामत की जितनी निशानियां हुजूर ने बताई थी सब पूरी हो गई, यहां तक कि मेहदी भी आ गए हैं, ईसा भी आ गए हैं और दज्जाल भी आ गया है। कौन आ गया है? दज्जाल। अब उसको पूछे मेहदी आ गए क्या? हाँ आ गए। ईसा आ गए क्या? बोले तो भी। दज्जाल आ गया क्या? बोले तो भी। क्या बोल रहा? तो पूछा गया कि भाई मेहदी आ गए, ईसा आ गए, दज्जाल आ गए, तो तीनों कहां हैं? पूछे। क्या पूछे? कहां है? उसका जवाब मेहदी मैं हूं, ईसा भी मैं छू करते। क्या बोल रहा उन्हें? मेहदी कहां है, ईसा कहां है? बोल तो क्या बोल रहा? मैं ही मेहदी हूं, मैं ही। जबकि मेहदी पैदा होंगे, मेहदी ईसा अलैहि सलाम आसमान से उतरेंगे, नाजिल होंगे। अच्छा मेहदी पैदा होंगे तो क्या मल्लापल्ली दवाखाने में, नामपल्ली के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, कहां पे? मदीने में। किसके खानदान से? हुजूर के खानदान से। सैयद होंगे, सादात होंगे, है नहीं है? हैदराबाद में पैदा हो रहे, दिल्ली में पैदा हो रहे, बिहार में हो रहे, नहीं हो रहे नहीं। और ईसा अलैहि सलाम कहां पे आ रहे हैं? दिल्ली में आ रहे हैं, कुतुब मीनार पे, ताजमहल खूबसूरत है वहां आ रहे हैं, नहीं एफल टावर बहुत अच्छा है वहां पे आ रहे हैं। कहां पे आ रहे हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ईसा अलैहि सलाम जब आसमान से आएंगे तो कहां आएंगे? मुल्क शाम में आएंगे। कहां पे आएंगे? मुल्क शाम में भी कहां पर आएंगे? जगह बताई अल्लाह के नबी ने, कहा दमिश्क। क्या नाम है? मुल्क शाम सीरिया का कैपिटल है आज के जमाने में। क्या नाम है उसका? दमिश्क। दमिश्क में भी कहा? अल्लाह के नबी ने दमिश्क में भी किधर वो जगह बताई कि वहां दमिश्क की जामा मस्जिद के सफेद मीनारे पर आएंगे। कहां पर? जामा मस्जिद में, वो भी कहां की? दमिश्क की। और वो जामा मस्जिद में भी कहां पर? सफेद मीनारे पर। और हर अगर मस्जिद को 4 मीनार है तो कहां? 3 मीनार है तो कौन से मीनार पे? अल्लाह के नबी ने डायरेक्शन बताया कि वो सफेद मीनार जो मशरिकी तरफ में है वहां पर आए। समझ में आएगी बात? और कैसे आएंगे वो कैफियत बताई अल्लाह के नबी ने कि आसमान से जब उतरेंगे हजरत ईसा अलैहि सलाम तो 2 फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखकर उतर रहे होंगे और उनके जिस्म पर 2 कपड़े होंगे। कितने? हाँ, एक नीचे तहबंद होगी लुंगी और ऊपर एक कपड़ा होगा जिस्म के ऊपर। और कलर बताया अल्लाह के नबी ने कि जिस वक्त हजरत ईसा आसमान से उतर रहे होंगे उनके जिस्म पर जो कपड़े होंगे उसका कलर क्या होगा? येलो होगा। क्या होगा? पीले कलर के कपड़े होंगे। कितने क्या कलर के? पीले। और दिखने में कैसे दिखाई देंगे? ऐसा लग रहा होगा जैसा अभी हमाम से पानी नहाकर निकले हैं और सर के बालों से मोतियों की तरह पानी के कतरे टपक रहे हैं। यह मंजर है, अल्लाह के नबी बता रहे हैं। समझ में आया? तो कब आएंगे हजरत ईसा अलैहि सलाम? जब मेहदी जाहिर हो चुके होंगे, दज्जाल निकल चुका होगा, मेहदी दज्जाल से लड़ने के लिए फलस्तीन में आ चुके होंगे। उस मौके पर हजरत ईसा अलैहि सलाम दमिश्क की जामे मस्जिद में सफेद मीनारे पर उतरेंगे। कंडीशन क्या होगी? फरिश्तों के दोनों कंधों पर हाथ रखे हुए होंगे, येलो कलर के कपड़े होंगे और देखने वालों को ऐसा लगेगा जैसे पानी नहाकर निकले हैं और जुल्फों से कतरे टपक रहे हैं, जैसे मोती चमकता है टपकता है, ऐसे दिखाई देंगे। आगे बात समझ में? अब ये शकील बिन हनीफ साहब जो बिहार के रहने वाले हैं उन्होंने क्या बोल रहे हैं? मेहदी आ गए, ईसा आ गए, कौन है कहते? बोले तो क्या बोल रहे? नेनु मैं छू कहते। कौन है? मैं छू। अरे मेहदी पैदा हो रही, ईसा आसमान से आ रहे ना,
ہے نہیں ہے, دو الگ الگ انسان ہے نہیں ہے. ارے بولو جی. اگر تھوڑی دیر کے لیے بولے کہ بھائی کوئی آدمی بولا سمجھو میں ہی KCR ہوں, میں ہی نائیڈو ہوں, چلتا؟ صحیح ہے بات اس کی. کیا بولتے ہیں ایسے آدمی کو؟ دن میں بھی ڈال لے کے دکھ رہے, بولتے نہیں بولتے؟ اب شکیل بن حنیف بھی کیا بول رہا؟ مہدی عیسیٰ الگ الگ انسان نہیں ہیں, دو مل کے ایک ہی وہ ایک ہی میچ. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں, انہیں ہو سکتا مہدی. اس کے بابا کا نام کیا ہے؟ حنیف. شکیل سن آف حنیف. اور مہدی کے والد کا نام کیا بولے اللہ کے نبی؟ عبداللہ. ان کے بابا کا نام کیا ہے؟ حنیف. ہو سکتا ہے انہیں پہلے نمبر پہ چوٹ ہو گیا انہیں. اس سے پہلے پیدا کہاں ہوئے نو؟ بہار میں, وہ بھی کوئی بڑے جگہ نہیں, بہار کا ضلع ہے دربھنگا, اس کا کھیڑا گاؤں. کیسا گاؤں؟ کھیڑے گاؤں میں پیدا ہو کے بول رہا میں عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے. عیسیٰ علیہ السلام کو بہاری چ ملا, سوچو دیر ادھر کے واسطے. ہاں, ماں انہیں ہے وہ رہا, تو ہو سکتا مہدی انہیں نہیں ہو سکتا. عیسیٰ علیہ السلام ہو سکتا کیا؟ ہاں, ہو سکتا, کئی کو نہیں ہو سکتا. ارے اس کے باوا ہے شکیل بن حنیف کے, کیا نام ہے باوا کا؟ حنیف. عیسیٰ علیہ السلام کے ابا کا نام حنیف ہے, ان کے باوا اس نہیں ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ بولے ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قدرت سے بغیر ابا جان کے پیدا کرے, جیسے آدم کو پیدا کرے. ہے نہیں ہے, تو انہیں عیسیٰ علیہ السلام ہو سکتا. کئی کو اس کے باوا ہے, باوا کا نام کیا ہے؟ حنیف. جتنے شکیل بن حنیف کے لوگ ہیں نا, ہم لوگوں کو پوچھے شکیل کی امی کا نام کیا ہے ذرا بولو, بولے آج تک کوئی شکیلی ایسا پیدا ہی نہیں ہوا دنیا میں جس کو شکیل کی اماں کا نام معلوم کوئی شکیلی کو نہیں معلوم شکیل کی اماں کا نام کیا ہے. جبکہ جس قرآن میں حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے, قرآن بار بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام ذکر کر رہا ہے, اور ماں کا نام کیا ہے؟ مریم. تو انہیں عیسیٰ ہو سکتا. اچھا, ان لوگوں کو پوچھے دجال آ گیا, بولے نا مہدی آ گئے, عیسیٰ بھی آ گئے, تم ہی چھ, تم تو نہیں ہو سکتے. اب دجال آ گیا تو کہاں ہے؟ پوچھے دجال کیا بول رہا, دجال کہاں ہے؟ بولے تو دجال امریکہ فرانس ہے. کہتے کون ہے دجال؟ کون ہے بول تو کیا بول رہا؟ اگر میں بیٹھ کے بولوں تم لوگوں کو معلوم دجال کون ہے, پھر میں بولا دجال جو ہے وہ ملا پلی مہدی پٹنم ہے, سمجھ میں آتی بات؟ کیا بولتا تم لوگ میرے کو؟ پاگل ہو گئے وہ. کیا بولتے ہیں؟ ارے ملا پلی دجال کیسا ہوتا؟ ارے مہدی پٹنم دجال ہوتا؟ ارے علاقے کا نام ہے وہ. اب کل کو کون تو بھی ایک جنا سن لیا دجال ہے, کہتے دجال ہے, انہیں بول رہا کہتے ادھر ادھر کہیں کو ڈھونڈنا, حبیب نگر نالا ہے نہیں, دجال ہے وہ. کیا بولا انہیں؟ حبیب نگر نالا دجال ہے, چلتا. لیکن یہ شکیل بن حنیف کے ماننے والے کس کو بتا رہے دجال؟ امریکہ فرانس. اور کس کو بتا رہے؟ کالج میں پڑھنے والے بچوں, اسکول کے جانے والے بچوں کو. اور ہمارے بچے, اللہ معاف فرمائے, ہمارے بچے, اپنے بچے, وہ شکیل بن حنیف کو مہدی بھی مان رہے ہیں, وہ شکیل بن حنیف کو عیسیٰ مان رہے ہیں, وہ امریکہ اور فرانس کو دجال مان رہے ہیں. کہاں ہیں ماننے والے؟ آپ کو بولوں میں, حبیب نگر نالے کے پاس میں ایک گھرانہ مکمل طور پر شکیل بن حنیف کو مہدی مانتا ہے, عیسیٰ مانتا ہے, امریکہ فرانس کو دجال مانتا ہے. اس بچے کی عمر تقریباً 20 سال, اس کی ماں ہے, انہیں بھی شکیل بن حنیف کو مہدی مانتی ہے, عیسیٰ مانتی ہے, امریکہ فرانس کو دجال مانتی ہے. اس کے گھر میں 2 بہنیں ہیں, وہ سب شکیل بن حنیف کے ماننے والے. بازار گھاٹ مسجد بلال کے پاس میں ایک گھر کا بچہ, اس کالج کو جانے والا, سلطان العلوم پڑھنے والا, میں نام لے کر اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ لگے.
ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری بستی میں یہ فتنہ نہیں ہے, ہماری گلیوں میں یہ فتنہ نہیں ہے. نہیں میرے عزیزوں, یہاں ختم نبوت کے یہ بچے جو یہاں کی دکانوں میں کام کرتے ہیں, کتابیں بیچتے ہیں, جانی باز بیچنے والے ہیں, تسبیح بیچنے والے ہیں, اچار کی دکان لگانے والے ہیں, کھجور کی منڈی لگانے والے ہیں, ان بچوں نے ان شکیل بن حنیف کے پرچار کرنے والوں کو بلہ پلی کے گروڑوں کے اندر پکڑا ہے, پکڑ کے لائے ہیں مفتی صاحب کے پاس میں, سمجھایا گیا ہے بٹھا بٹھا کر, ان کے پیرنٹس کو لے جا کر بتایا گیا ہے کہ تمہارا یہ بیٹا شکیل بن حنیف کو مہدی مان رہا ہے, عیسیٰ مان رہا ہے, امریکہ فرعون کو دجال بتا رہا ہے. ماں باپ بچوں کو سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے. اب حال یہ ہے کہ وہ بچے اپنے ماں باپ کو چھوڑ چکے ہیں, گھر بار چھوڑ چکے ہیں, گلی گلی میں پھر کر, گلیوں میں, ملہ پلی کی گلیوں میں, نام پلی کی گلیوں میں اسکول کے بچوں کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں, کالج کے بچوں کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں, ہوٹلوں میں جا کے ٹارگٹ بنا رہے ہیں, ملہ پلی کی ہوٹلوں میں, الحمدللہ کی ہوٹل میں, اور ماشپٹائی کے پاس طیبہ ہوٹل کے پاس میں چائے کے بہانے سے اسٹوڈنٹس کو پکڑ پکڑ کے بتا رہے ہیں کہ قیامت کی نشانیاں پوری ہو گئی, مہدی آ چکے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہیں, دجال آ چکا ہے, اور مہدی کے بارے میں تم کو مسجد کے امام نہیں بتا سکیں گے, خطیب نہیں بتا سکے گا, کوئی مفتی نہیں بتا سکے گا, امیر صاحب نہیں بتا سکیں گے, ذمہ دار نہیں بتا سکیں گے, اس لیے کون کو مہدی کون ہے نہیں معلوم, دجال کیا ہے نہیں معلوم. ہم نے مہدی کو دیکھا ہے, ہم نے عیسیٰ کو دیکھا ہے, ہم دجال کو جاننے والے ہیں, ہم تم کو صحیح بات بتائیں گے. یہ گلی گلی میں پرچار ہو رہا ہے ہمارے حلقے میں. ادھر کا بچہ, حبیب نگر نالے کے پاس کا بچہ, بازار گھاٹ کے علاقے کا بچہ, اور آگے بڑھ جائیے سبحان پورے کے علاقے کے 2 بچے کالج کو جانے والے بالکل معصوم بچے شکیل بن حنیف کے ہاتھوں ہاتھ پہ چڑھ چکے ہیں. کس کے ماں باپ نے دعائیں کی تھی کہ ہمارا بچہ بڑا ہو کر جوان ہو کر کسی اور پاکھنڈی کو جا کر عیسیٰ مانے؟ کس کی ماں کی دعائیں تھی کہ ہمارا وہ بچہ جس کے پیدا ہونے کے بعد میں ہم نے کانوں میں ابراہیم صاحب کی اذان دلوائی تھی, دوسرے کان میں اقامت دلوائی تھی, نام اس کا عبداللہ رکھا تھا, نام اس کا عبد الرحمان رکھا تھا, نام اس کا ہم نے ابراہیم رکھا تھا, لیکن آگے چل کر بڑا ہو کر یہی بچہ شکیل بن حنیف کو مہدی کہہ رہا ہے, شکیل بن حنیف کو عیسیٰ کہہ رہا ہے, گروڑوں کے چکر لگا رہا ہے, ہوٹلوں میں مسلمانوں کے بچوں کو بھٹکا رہا ہے, کالج کے اندر جا کے بچوں کی کاؤنسلنگ کر رہا ہے. کچھ مہینے پہلے جھرے کے اندر آپ جا کے پوچھئے مفتی ابراہیم صاحب اور جو یہاں اناؤنسری کر رہے مولانا مستقیم صاحب فجر سے, ان کو پوچھئے جھرے کے علاقے کے اندر 2 مرتبہ رات کے 12 بجے 2 مرتبہ رات کے 12 بجے یہ مولانا مستقیم صاحب اور مفتی ابراہیم صاحب جھرے کے اندر شکیل بن حنیف کے لوگوں کو پکڑا جو کارخانے کے بچوں کو جا جا کر, ہوٹل کے اندر جا جا کر بچوں کو سمجھا رہے تھے کہ چلو جی مہدی آگے چل کے بیعت کرنا ہے, ہمارے ساتھ اورنگ آباد چلو. عیسیٰ علیہ السلام آ گئے, چلو ہمارے ساتھ اورنگ آباد چلو. یہاں ہمارے بچوں کو اچک اچک کر لے جایا جا رہا ہے, ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے. میرے عزیزوں, آپ کو بتا رہا ہوں ہمارے بچوں کا ایمان اس وقت خطرے میں ہے. یہاں پر ہمارے بچوں کے ایمان کی فکر کرنا ہماری ذمہ داری ہے. کیوں ہے ذمہ داری؟ سنیے, اگر ہمارا بچہ خدا نخواستہ 1000 مرتبہ اگر شکیل بن حنیف کو مہدی مان لے, عیسیٰ علیہ السلام مان لے, تو اس کا اسلام سے کوئی رشتہ نہیں. جس کا بچہ شکیل بن حنیف کو عیسیٰ سمجھ بیٹھے اس کا اسلام سے کوئی رشتہ نہیں. مطلب یہ ہے اگر وہ مر جائے خدا نخواستہ مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو جگہ نہیں ملے گی. جنازہ اگر مرکز میں لایا جائے اس کا جنازہ پڑھنا حرام ہے مسلمانوں کے لیے. اگر کسی نے اس کو مسلمان سمجھا اور اس کی جنازے کی نماز پڑھ لی تو جتنے لوگوں نے اس کو مسلمان سمجھ کے نماز جنازہ پڑھیں گے سب کا ایمان ختم, سب کو پھر سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا پڑے گا. اتنا بڑا نازک مسئلہ ہے یہ. اتنے نازک مسئلے کے باوجود میں آپ کو بتا رہا ہوں تکلیف کے ساتھ, کوئی تنقید نہیں, کوئی آپ پر کیچڑ نہیں اچھال رہا, میں اپنا درد بتا رہا ہوں. 3 دن سے لگاتار یہاں کے نوجوان بچے, ختم نبوت کا کام کرنے والے علماء کی ٹیم اسکولوں کو جا رہی ہے, بازار گھاٹ میں, نام پلی میں, مہدی پٹنم میں, جھرے میں اسکولوں کے چکر کاٹ رہے ہیں, کالج کے چکر کاٹ کے بول رہے ہیں کہ دیکھو ہمارے بچوں کا ایمان خطرے میں ہے. اسکول میں پڑھنے والے نوجوان بچوں کو آپ مسجد میں بھیجیے, ہم ان کو سمجھائیں گے مہدی کون ہے, ہم آپ کے بچوں کو سمجھائیں گے عیسیٰ کون ہے, ہم آپ کے بچوں کو سمجھائیں گے دجال کون ہے. یقین جانیے مسلم مینجمنٹ ہونے کے باوجود اسکول والوں نے, کالج والوں نے کہہ دیا ہمارا یہ کام نہیں ہے.
भेजेंगे? फिर काहे के मुसलमान हैं? गैर हमारी बच्चों पर मेहनत करते करते हमारी बच्चों को कॉलेज से निकालकर मंदिरों में ले जा रहा है, चर्चों में ले जाकर हमारी बच्चों से शादियां रचा रहा है, और हम मुसलमान होते हुए मुस्लिम मैनेजमेंट स्कूल चलाने वाले, मुस्लिम मैनेजमेंट का कॉलेज चलाने वाले, हमको हमारे बच्चों की ईमान की फिक्र नहीं। और वही बच्चों के अंदर शकील बिन हनीफ के बच्चे मानने वाले स्कूल में दाखिला लेकर, कॉलेज में एडमिशन लेकर हमारे ही बच्चों को डुप्लीकेट मेहदी का प्रचार, डुप्लीकेट ईसा का प्रचार, डुप्लीकेट दज्जाल का प्रचार कराकर हमारे बच्चों से वो इस्लाम से निकालने की मेहनत कर रहे हैं। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, ये बात समझने की है। हमारे इस नामपल्ली हल्के के अंदर कई इलाकों में शकील बिन हनीफ के मानने वाले चोरी चोरी काम कर रहे हैं, और औरतें बुर्का पहन पहन के घरों पर जा रही है। अवेयर रहने की जरूरत है, खबरदार रहने की जरूरत है। और उससे पहले मैं आपसे कह रहा हूं, कम से कम अपने बच्चों को हम खुद बिठाकर समझाएं, बेटा मुसलमान किसे बोलते, इस्लाम में मेहदी का क्या मेहदी कौन है जानो, बेटे इस्लाम में ईसा अलैहि सलाम कौन है समझो, बेटे इस्लाम में दज्जाल क्या है। आप खुद बिठा के अपने बच्चों को समझा दो एक मर्तबा। आप नहीं समझा सकते, अपने बच्चों को मस्जिद के इमाम के पास में लाओ, इमाम साहब से कहो कि मौलाना हम अपने बच्चों को लाएं, जरा हमारे बच्चों को समझा दो। या ये नहीं हो सकता तो आप इमाम साहब को घर पर दावत दो, खतीब साहब को बोलो कि मौलवी साहब आज हमारे घर पे आपकी दावत है, हमारे घर पर आ जाइए, और उसके बाद आधा घंटा हमको हमारी फैमिली को इस्लाम में मेहदी कौन है, दज्जाल कौन है, ईसा कौन है समझा दो। ये हमारी जिम्मेदारी है, करने के काम है। अगर नहीं करेंगे, अल्लाह माफ फरमाए, कहीं ऐसा ना हो कि जैसे आज सुभानपुरे के बच्चे शकील बिन हनीफ को मेहदी मान रहे हैं, आज बाजारघाट का बच्चा शकील बिन हनीफ को ईसा मान रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि झिर्रे में फिरने वाले हमारे बच्चों को उचक कर ले जाएं, और हम उसके बाद हाथ पर हाथ मलते रहे, और उसके बाद वो इमाम साहब के पास आए, खतीब साहब के पास आके कहने लगे मौलाना मेरे बच्चों को समझा तो नहीं समझ रहा। जब समझाने का मौका है, जब नहीं समझा रहे हैं, जब हमारा बच्चा किसी और ने उसको उचक लिया है, हत्ते चढ़ा दिया है, जब आके बोलने से क्या फायदा। इसलिए आज वक्त है हमारे हाथ में, हम कुछ कर सकते हैं। कल के रोने से बेहतर है आज मुस्कुरात कर अपने बच्चों को समझा लो। समझाएंगे? बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मेरे अजीजों, इस वक्त ये काम की फिक्र की जरूरत है। तो हम कैसे साथ दे सकते हैं? आप साथ इस तरह से दे सकते हैं, क्योंकि वक्त नहीं है, तफसीलात बहुत सी रह गई हैं। आखिरी बात में मैं आपको कहने लगा हूं कि आप ये कह सकते, कितने बजे है ना, हम इन खत्म नबूवत के उलमा से अपना राब्ता करें और उनसे कहें कि मौलाना जब भी इलाके में काम होगा ईमान के बचाने का, ईमान के लुटेरों से बचाने का, आप हमको आवाज दीजिए, हम आएंगे। इनसे पूछो आप कब जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, ये बेचारे उलमा, ये मौलाना साहब है, पूरी टीम है खत्म नबूवत की नामपल्ली हल्के के। ये लोग अपना मदरसा छोड़कर, अपनी मसरूफियात छोड़कर, अपने घर बार को छोड़कर, वक्त निकाल कर गली गली में फिरते हैं, दुकान वालों से मिलते हैं, होटलों में जा रहे हैं, समझा रहे कि ईमान का मसला है, ईमान को बचा लो, सही बात को समझ लो। लेकिन मैं आपको बताऊं, कई मर्तबा हमारे साथ ऐसा होता है, हम दुकानों पे समझाने जाते हैं, दुकान के लोग झिड़की देके हकालते, चलो बाद में आओ, चले जाओ बाद में आओ, और ये लोग सर झुका के कहते ठीक है कोई बात नहीं भाई, आपके पास सुनने के लिए वक्त नहीं है, ये पर्चा है, जब भी आपको टाइम मिले इसको पढ़ लो। ये झिड़कियां किस लिए, क्या फायदा है हमको? इतना बड़ा प्रोग्राम, इसके ऊपर खर्च, क्या आमदनी है इसकी? नहीं। सबकी फिक्र उलमा की यही है कि किसी बच्चे का, किसी बच्ची का, किसी बूढ़े का, किसी जवान का जो रिश्ता हुजूर के साथ में हमारा सलामत है, कोई दुश्मन उसको किसी अंधेरे में आकर हमसे छीन कर न ले जाए। वो रिश्ता हमको सलामत रखना है, मरते दम तक सलामत रखना है, और बचाकर क़यामत के दिन तक ले जाना है। क्यों? अगर ये रिश्ता बाकी रहेगा, हुजूर हौज़ कौसर पर मुलाकात करेंगे और अपने हाथों से गुलामों को आवाज देंगे, कहाँ है मेरे गुलाम, आओ मैं हौज़ कौसर पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, ये जाम पियो और जन्नत के जन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही है। अगर ये रिश्ता बाकी रहेगा, सरकार से मुलाकात वहां पर हो सकेगी। अगर ये रिश्ता दुश्मन तोड़ डाले, छीन कर ले जाए, तो फिर आका के दीदार से कल क़यामत में भी
محروم رہیں گے, قبر میں بھی محروم رہیں گے. اس لیے رشتے کو اپنے نہیں بچانا ہے, ہر بچے کے بچانا ہے. ہر بچے کے بچانا ہے تو کیا کرنا, ان سے پوچھنا کہ جب گشت کو نکلیں گے ختم نبوت کی, ہم کو بھی بتا دو, ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. ان کے نمبر لے لو, اور آپ نے جو نمبر باہر لکھائیں انشاءاللہ آپ کا واٹس ایپ گروپ بنا کر آپ کو میسج کے ذریعے سے اپڈیٹ کیا جائے گا. جب آپ کے پاس سہولت ہو آپ بھی گشتی مہم کے لیے آ جائیں, انشاءاللہ آ جائیں گے. دوسری بات, ہر مہینے کے پہلے ہفتے کو یہاں الحمدللہ ذمہ داروں کی نگرانی میں, مرکز کی نگرانی میں, کمیٹی کی نگرانی میں, حضرت شاہ صاحب کی نگرانی میں مہینے کے پہلے ہفتے کو ختم نبوت کے عنوان پر عقیدوں کی باتیں سمجھائی جاتی ہے, ایمان کے ڈاکوؤں کے بارے میں خبردار کیا جاتا ہے. آپ اس میں اپنی سہولت سے آتے رہیں, جڑتے رہیں, تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے اس علاقے میں کیا ہو رہا ہے. اس میں بھی حاضری لگائیں گے نا انشاءاللہ. تیسری بات, 2 اعلان. آئندہ مہینے کی 16 تاریخ کو انشاءاللہ, جیسے آج ہم یہاں بیٹھ کے سمجھ رہے ہیں کہ مہدی کون ہے, عیسیٰ کون ہے, دجال کون ہے, اور ایمان کے لٹیرے صبح سے ہم سن رہے کون کون ہے, تو ہم جانے ہیں تو یہ کیا ضروری نہیں کہ ہماری ماں بہنوں کو بھی پتہ چلے. اس لیے کہ ہم تو صبح اٹھتے ہیں, کوئی کالج کو جا رہا ہے, کوئی کمانے جا رہا ہے, اور ہماری مائیں بہنیں ان کو کون بتائے گا. پھر ہم بھی نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا. تو وہی عورتیں آئیں گی جو آ کے بولیں گی کہ عیسیٰ علیہ السلام اورنگ آباد میں چلو جائیں گے, جیسے حبیب نگر کی رہنے والی عورتیں بتا رہی ہیں. تو اب اسی لیے علماء نے فیصلہ کیا کہ جنوری کی 16 تاریخ کو انشاءاللہ کسی شادی خانے کو طے کریں گے یا کسی جگہ کو طے کریں گے جہاں پورے نام پلی, جس میں مہدی پٹنم کا بھی علاقہ ہے, ملا پلی ہے, تمام علاقے شامل ہے, جھرا ہے, ان تمام علاقے کی خواتین کو ایک جگہ پہ جوڑیں گے. 4-5 گھنٹے ان کو بھی ایمان کے لٹیرے کون کون ہیں بتایا جائے گا. آپ سے گزارش ہے کہ اللہ کے واسطے اس تاریخ کو نوٹ کرو, اور اس ہونے والے پروگرام کے اندر اپنی گھر سے اپنی بہن کو, اپنی ماں کو, اپنی بیٹیوں کو اس پروگرام میں ضرور بھیجیں. اگر یہ بچ جائیں گے ان کے اندر گھرانوں میں پیدا ہونے والے بچے بچیں گے انشاءاللہ. ایک اعلان ہے. دوسرا اعلان یہ ہے, جیسے آج ہم یہاں مرکز میں بیٹھے ہیں, یہ صرف ہمارے حلقے کا پروگرام ہے. آئندہ مہینے کی 21 اور 22 جنوری, یہ تاریخ بھی لکھ لیجیے آپ, پورے حیدرآباد گریٹر سطح پر, پورے حیدرآباد میں جتنے ختم نبوت کے زون ہیں سب کو ملا کے بہت بڑا ورکشاپ 24 گھنٹے کا رکھے رہے. کہاں ہونے والا ہے, جگہ نوٹ کر لیجئے, مسجد عالمگیر, گٹالہ, بیگم پیٹ, ہائی ٹیک سٹی. یہاں پر پروگرام ہونے والا ہے 26 گھنٹے کا. ہفتے کی اثر میں ہم کو وہاں پہنچنا ہے. اتوار کی رات 10 بجے تک پروگرام ہوگا, جس میں دیگر علاقے سے بھی علماء آئیں گے. شہر کے بڑے بڑے علماء وہاں پر اس موضوعات کو سمجھائیں گے. تو آج جو لوگ آئے ہیں, جن کے گھرانے سے بھائی نہیں آئے, بیٹے نہیں آئے, ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس پروگرام میں اپنے بچوں کے ساتھ وہاں پہنچیں گے نا. اس بات کو چلانا بھی ہے اور سب کو لے کے چلنا بھی ہے. اب کیسا چلیں گے, خالی آجاؤ کی بات چلیں گے تو نہیں ہوگا. اس لیے یہاں کی ختم نبوت سے بھی گزارش ہے, آپ سے بھی گزارش ہے, اس تاریخ کو ہفتے کے دن اپنی اپنی بستی میں بسز کا انتظام کرو. سب ساتھیوں کو بسوں کو لے کر وہاں گٹالہ, بیگم پیٹ, ہائی ٹیک سٹی پہنچنا ہے. پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. تو میرے عزیز بھائیوں, اور جس کو تفصیلات جاننا ہو, پڑھنا ہو, تو رات میں عشاء کے بعد میں یا کل کبھی بھی آپ اس موضوع پر لکھی جائے.